نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الدہر، سبق نمبر 300، آیت نمبر 1 سے 31 تک، لیسن نمبر 300، آیت نمبر 1 to 31۔ سورۃ الدہر، اسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، اور جمہور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے، یعنی زیادہ تر علماء کی رائے یہ ہے۔ اور دہر کا معنی ہوتا ہے زمانہ دراز، وقت کا ایک لمبا عرصہ، جب سے کائنات شروع ہوئی اس وقت سے لے کر اختتام تک، اینڈ تک۔ اور دہر لفظ میں غلبہ اور قہر کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور دہر کو دہر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جس چیز پر گزرتا ہے اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اور دہر کا تعلق مشیت الہی سے بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو، فإن اللہ هو الدہر، کیونکہ اللہ وہی الدہر ہے۔ اور اس سورت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورت السجدہ اور الدہر پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کے 2 رکوع ہیں، 31 آیات ہیں، 240 کلمات ہیں اور 1054 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل اتا، تحقیق آیا ہے۔ حل یہاں قد کے معنوں میں ہے، اسے استفہام تقریری کہتے ہیں، یعنی یقیناً آیا ہے، گزرا ہے۔ علی الانسانی، انسان پر، اور انسان سے مراد حضرت انسان یعنی اسم جنس ہے، یا پھر اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے جو ابو البشر ہیں۔ علی الانسان حین من الدہر، حین کا لفظ بھی وقت کے لیے آتا ہے، لیکن وقت کی ایک محدود مدت، من الدہری زمانے سے، اور دہر ہوتا ہے طویل مدت، غیر محدود زمانہ، یعنی حین اگر لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہے تو الدہر ان لمیٹڈ۔ لم یکن، نہ تھا وہ، کون؟ انسان، کیا؟ شیئن، کوئی چیز، مذکورا، قابل ذکر، ذکر کے لائق، جس کا ذکر کیا جاتا، جس کا کوئی تذکرہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اگر ہم انسان سے مراد آدم علیہ السلام لیں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، ان کی پیدائش سے پہلے، اس زمین پر یا اس کائنات میں انسان نام کی کوئی چیز نہ تھی، اور کسی مخلوق کو بھی، ملائکہ ہو یا جن ہو جو انسان سے پہلے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی انسان نام کی یا انسان جیسی کسی چیز کی کوئی خبر نہ تھی۔ یعنی کائنات میں اور چیزیں تھیں اور ان کا ذکر بھی تھا، لیکن انسان کا کوئی ذکر نہ تھا۔ پہلی دفعہ ذکر کہاں ہوا؟ جو نون ہے، فرشتوں کی مجلس میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یہ پہلا ذکر ہے جو انسان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ اس سے پہلے ذرا سوچئے، فرشتوں کے لیے آئیڈیا بالکل نیا تھا، اس سے پہلے انسان نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا ایسا نہیں ہو چکا؟ یقیناً ایسا ہو چکا ہے۔ حل اتا یعنی یقیناً آیا، علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، مذکور مفعول کے وزن پر جس کا ذکر کیا جائے، نام و نشان نہیں تھا۔ اگر دہر کو اول وقت سے لے کر اب تک اور آخر تک کا وقت شمار کیا جائے تو انسان آغاز سے نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، بعد میں آیا ہے۔ اور اگر اس سے انسان سے مراد آدم علیہ السلام نہیں بلکہ ہر انسان مراد لیا جائے، اس کو بطور اسم جنس کے لیا جائے، تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو ہی اس کا کوئی نام رکھا جاتا ہے، تو ہی کوئی اس کا ذکر کرتا ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر
آج سے 1 سال بعد آج کے دن کو بچہ پیدا ہو تو آج وہ کہاں ہے، اس کا کیا نام ہے، وہ کون ہے، اس کا کچھ بھی تو وجود نہیں. ہاں اللہ کے علم میں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کا کوئی ذکر نہیں. پھر اسی طرح ماں کے پیٹ میں جب ایک انسان کا نقطہ آغاز ہوتا ہے تو بھی روح پڑنے سے پہلے اس پہ جو مرحلے گزرتے ہیں، 40 دن تک نطفہ، پھر 40 دن تک علقہ، پھر 40 دن تک مضغہ، پھر اس کے بعد اس میں روح آتی ہے. تو وہ جو 120 دن کا عرصہ گزرتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو وہ بھی کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتی. نیکڈ آئی سے دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ کیا چیز ہے. اگر اس شیپ میں انسان کا وہ وجود کہیں سامنے رکھا ہوا ہو تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ زید ہے یا بکر ہے یا خالد ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، کون ہے اور کون نہیں. لم یکن شیئا مذکورا، اور اس کا کوئی ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا. عام طور پر جو ابتدائی پریگننسی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ہڈن ہوتی ہے، اس سینس میں بھی کہ ماں کو بھی بعض اوقات نہیں پتا ہوتا، اور اس میں بھی کہ خاص طور پر اس کے چھپانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا. اس کی وہ حالت، اس کی جو حقیقت، اس کی جو شکل و صورت اور اس کی جو کیفیت ہے وہ ایسی نہیں کہ جس کے اوپر کوئی بات کرے یا وہ کسی کا موضوع گفتگو بنے یا اس کا کوئی نام ہو یا اس کی کوئی شہرت ہو یا اس کی کوئی اہمیت ہو، کچھ بھی تو نہیں. اور یہ سب انسانوں کے ساتھ پیش آیا ہے. سورۃ القیامہ میں انسان کی موت کا ذکر ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی ذکر نہیں اس کا پھر رہتا. اور اسی طرح مرنے سے پہلے بھی اس کا کوئی ذکر نہ تھا. تو انسان بس ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے آنے کا مقصد بتا رہے ہیں. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، انا خلقنا، بے شک ہم نے پیدا کیا، ہم نے تخلیق کیا، وہ خود نہیں پیدا ہوا، وہ کچھ نہیں تھا. الانسان، انسان، من نطفۃ، نطفے سے. اور نطفہ کا لفظ جو ہے یہ بوند یا قطرے کے لیے آتا ہے، پانی کے وہ چند قطرے جو ڈول میں رہ جاتے ہیں اس کے لیے ابتدائی طور پر نطفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی عام لغت میں مثلا آپ پانی پیتے ہیں نا تو گلاس کے نیچے چند قطرے رہ جاتے ہیں، اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ نطفہ. صاف نترے ہوئے پانی کے لیے بھی آتا ہے. اور پھر نطفے کا لفظ معروف ہے منی کی اس بوند کے لیے جس سے انسان تخلیق ہوتا ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے. کیسا نطفہ تھا وہ؟ امشاج، مخلوط، ملا ہوا. امشاج کا لفظ جو ہے یہ میم شین جیم سے ہے. میم شین جیم، مشجہ، ملانا، خلط ملط کرنا. بعض نے کہا کہ یہ مشیج کی جمع ہے، امشاج، جیسے یتیم کی جمع ایتام، تو اسی طرح مشیج سے امشاج. مخلوط کیوں کہا، ملا ہوا کیوں کہا؟ ایک اس کی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی تخلیق صرف مرد کے نطفے یا صرف عورت کے اس سے نہیں ہوتی، بلکہ دونوں کا نطفہ ملتا ہے تو انسان تخلیق ہوتا ہے. یعنی اووم اور سپرم ملتا ہے تو انسان بنتا ہے. تو نطفۃ امشاج ہو گیا. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ایک نطفہ بظاہر دیکھنے میں جو مائکروسکوپک کریچر ہوتا ہے جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، ایک سیل ہوتا ہے، وہ سیل بھی محض ایک سیل نہیں، وہ بھی کئی چیزوں کا مجموعہ ہے. اس کے اندر پوری پروگرامنگ ہے انسان کی کہ انسان کس شکل کا ہوگا، کس رنگ کا ہوگا، کیا اس کی جنس ہوگی، کیا اس کی عادتیں ہوں گی، بال کیسے ہوں گے، آنکھیں کیسی ہوں گی، قد کتنا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. وہ سارا بیج کے اندر جیسے ایک پورے ٹری کی پروگرامنگ ہوتی ہے، اسی طرح اس نطفے کے اندر کئی عناصر ہوتے ہیں. تو نطفۃ امشاج ہے، کئی چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے وہ نطفہ. تو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، کہ ہم آزمائیں اس کو، اس کا امتحان لیں. ہم سب یہاں امتحان کے لیے ہیں. ہر ایک کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. ایک ٹیسٹ وہ ہے جو آپ ہفتے بعد دیتے ہیں، اور ایک وہ ٹیسٹ ہے جو ہر وقت ہو رہا ہے، ہر لمحے ہو رہا ہے، ہر آن ہو رہا ہے. آپ چاہے گھر میں ہیں یا باہر ہیں، حالت عبادت میں ہیں یا کچھ خرید و فروخت کریں، ہر وقت امتحان ہے. اب آپ دیکھیے حین من الدہر،
دہر کو پہلے امیجن کریں، کر ہی نہیں سکتے اس لیے کہ انلمیٹڈ چیز ہے. کب پیدا ہوا، یعنی زمانے کا آغاز کب ہوا، کب تک ہے، ہمیں نہیں پتا. طویل ترین ہے یہ، وہ اول سے آخر تک کے بیچ میں ایک وقت ایسا ہے، ٹائم سلاٹ جو ٹائنی سا وہ آپ کو دے دیا گیا ہے، بس یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. اب آپ یہاں آزمائے جا رہے ہیں بس، اور وہ اتنا سا، بس ڈاٹ بھی نہیں کہہ سکتے اس سارے کے مقابلے میں جو ہمیں ملا ہے. وہ تھوڑا سا وقت ہمیں دے دیا گیا ہے، کس لیے؟ نبتلی ہی، کہ ہم اس کو آزمائیں. اور اس آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے بنایا اس کو سننے والا، دیکھنے والا. یعنی انسان کو اللہ نے کان اور آنکھ دے کر پیدا کیا، اور یہ کان اور آنکھ کہاں جاتے ہیں؟ دل تک جاتے ہیں، جس میں انسان کی سوچ سمجھ ہے اور انسان کی غور و فکر کی صلاحیتیں، تاکہ وہ اچھے برے میں فرق پہچان سکے، ہدایت اور گمراہی کا فرق جان سکے. اور پھر انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، بیان کر دیا اس کے لیے اصل راستہ کہ ہدایت کیا ہے، پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے. اب امتحان کیا ہے؟ دیکھا کیا جا رہا ہے؟ اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو سخت ناشکرا بنے. اب جو وہ چاہے کرے. یہ ہے دراصل امتحان، طویل زمانے کا چھوٹا سا وقت جس میں ہمیں زندگی ملی، اس زندگی کی نعمت کے ساتھ عقل اور سمجھ ملی اور ہدایت ملی. اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس وقت کو کیسے گزارتے ہیں، اپنے لیے کیا کماتے ہیں. کیونکہ اس زندگی کے اختتام پر پھر جنت اور جہنم ہے، پھر انجام ہے، پھر جزا اور سزا ہے. پھر جس نے یہ وقت جیسا گزارا ہوگا اس کے مطابق اس کو اپنے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ کیا کوئی انسان اس حقیقت کو جھٹلا سکتا ہے کہ انسان کچھ نہ تھا؟ ایک وقت گزرا جب وہ مٹی اور کیچڑ کی شکل میں تھا. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ان کے پتلے یا ان کے ڈھانچے پر کتنے مرحلے گزرے، تراب اور پھر طین اور پھر سلسال اور فخار، سلسال انکل فخار، ایک کے بعد ایک مرحلہ. اور کسی کو نہیں پتا تھا یہ کیا بن رہا ہے، یہ کیا چیز ہے. ایسا ہو چکا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پھر جب اس پتلے میں روح ڈالی گئی اور وہ ہوش گوش والا بن گیا، سوچ سمجھ والا بن گیا، تو اس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ سوچو تمہاری تخلیق کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیوں کیا، اللہ نے ایسا اہتمام کیوں کیا، کیوں تمہیں عقل سمجھ دی، کیوں تمہیں راستہ دکھایا، کیوں اچھے برے کی تمیز دی، کیوں انبیاء بھیجے، یہ سب کچھ کیوں ہوا، یہ سلسلہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ تم اپنی منمانی کرو، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اگر تم اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام رہے تو انجام اچھا نہ ہوگا. یہ سب کچھ کھیل تماشے کے طور پر نہیں دیا گیا، نہ آسمان و زمین کھیل کے طور پہ بنائے گئے اور نہ انسان. یعنی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے اترانے کا اور اکڑنے کا اور اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت تھا وہ کچھ نہ تھا، اور پھر ایک وقت آئے گا دنیا میں کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے گا. تو یہ تھوڑا سا وقت جو ملا ہے یہ خود کو نمایاں کرنے کے لیے اور دنیا میں بڑا بننے کے لیے اور سرکشی کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ کا بندہ اور اللہ کی مخلوق اور اپنے ہستی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں وقت گزارنے کے لیے. دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا کوئی ٹیسٹ ہو تو ہم کس قدر کانشیس ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی نہیں کرنی، اور پوری طرح الرٹ ہو کر اور ہوش و حواس کے ساتھ. لیکن اس زندگی کو بغیر سوچے سمجھے اور بغیر عقل استعمال کیے، اچھا ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، غلط کام ہو رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے، ایسے ہی گزارتے. اس طرح تو کام نہیں چلے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ انسان کو ہم نے نطفہ امشاج سے پیدا کیا، یہ 20ویں صدی میں آ کے پتہ چلی ہے. قرآن 7ویں صدی عیسوی میں اترا ہے، اس وقت کسی کو خبر نہیں تھی، کہیں کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہوئی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک سیل کے اندر کیا ہے، یا پھر یہ کہ عورت کے جسم کی کیا چیز اور مرد کا کیا حصہ ملتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان وجود میں آتا ہے. تو یہ آیت جو ہے یہ قرآن کی صداقت پر بھی دلیل ہے، اور اگر قرآن کی یہ بات سچی ہے تو باقی باتیں بھی سچ ماننا ہوگی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی بات ہے، اور اس کو
ایک صداقت اور ایک حقیقت کے طور پر لینا ہوگا، اور اس کا انکار اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیے کہ یہاں پر انسان کی اصلیت بتائی گئی۔ نمبر 1، کوئی قابل ذکر چیز نہیں۔ نمبر 2، نطفے سے آغاز ہوا، یعنی جب قابل ذکر بھی ہوا تو آغاز دیکھیں کتنی باریک چیز سے ہوا، کتنی حقیر چیز سے ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اتنے عروج تک پہنچایا، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ بالکل ایسے نہیں جیسے سورۃ المؤمنون میں آتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ دیکھو وہ جو کچھ نہ تھا اور وہ جو ایک حقیر ذرہ تھا اور وہ جو مرحلے پار کرتے کرتے باہر آیا تو کیا چیز بن گیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے یہ اتنی بے شمار نعمتیں اس کو اس درجے پہ باقی ساری مخلوق کے مقابلے میں بہترین طور پر عطا کی، یعنی جتنے بھی جانور ہیں اور مخلوقات ہیں ان سب میں انسان بہترین حالت پر ہے، عقل اور شعور کے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف عقل اور شعور کے رحم و کرم پر ہی نہیں ہمیں چھوڑ دیا، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا، اور السبیل سے مراد صراط مستقیم ہے، جس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ سمود کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، سمود کو بھی ہم نے راہ دکھائی تھی تو انہوں نے اندھا رہنا گوارا کیا ہدایت کے مقابلے میں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، اور یہاں پر اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کی رہنمائی کر دی، یعنی راستے کی نشاندہی کر دی۔ اب ٹیسٹ کیا ہے؟ اما شاکرن و اما کفورا، مجھ سے اور آپ سے کیا دیکھا جا رہا ہے کہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کے ہم کتنے قدردان ہیں، کتنے شکر گزار ہیں۔ اور خاص طور پر 3 نعمتیں ایسی ہیں، 2 دنیا میں اور ایک آخرت میں، کہ جن کی کوئی مثال نہیں اور جو سراسر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ نمبر 1، زندگی کی نعمت، کوئی کسی کو زندگی دے ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بظاہر دیکھنے میں صحیح سلامت بچے پیدا ہوتے ہیں، ان میں روح نہیں ہوتی۔ شاید آپ نے بھی کوئی ایسا بچہ دیکھا ہو، مجھے اتفاق ہوا تھا، ہماری ایک رشتہ دار کا ایک بچہ پیدا ہوا کہ بہت چھوٹی تھی، میں تو بہت رو رہی تھی، ان کے بہت عرصے بعد بچہ ہوا اور وہ مردہ تھا شاید، یا پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا۔ تو وہ جس کیفیت سے وہ خاتون گزر رہی تھی تو اس سے مجھے توجہ کرنے کا موقع ملا کہ کیا وجہ کیا ہے نا، اور اس بچے کو کیا ہے۔ بچے کو کچھ نہیں تھا بظاہر، ابھی بھی میرے ذہن میں وہ نقشہ آتا ہے، بظاہر صحت مند ٹھیک ٹھاک پورے اعضاء کے ساتھ بچہ لیٹا ہوا ہے، لیکن اس میں روح نہیں ہے۔ ایک وہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا جس کی اس کے ماں باپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی، اور ایک گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ترس ترس کے، یا جسے کہتے ہیں کہ دعائیں کر کر کے ایک بچہ آتا ہے۔ اب وہ بچہ اگر اس میں روح نہ ڈالیں تو اتنے رشتہ دار اکٹھے ہیں، سب افسوس کر رہے ہیں، سارے تسلیاں دے رہے ہیں، معلوم نہیں کیا کیا، کوئی بھی ایک ان میں سے اس قابل نہیں کہ اس بچے کو زندہ کر دے، کہ جس کے لیے ماں باپ نے اتنا انتظار کیا اور اتنی دعائیں مانگی، اور معلوم نہیں کیسے کیسے شوق تھے ان کے، کوئی نہیں ڈال سکا۔ تو زندگی کی نعمت جو ہم سب کو ملی اور اس وقت ملی ہوئی ہے، اور یہ ایک وقت آئے گا کہ چلی جائے گی، واپس لوٹ جائے گی۔ اور جو کل ہم نے وہ منظر پڑھا کہ کس طرح پاؤں سے روح نکلتے نکلتے آ کے آخر دل تک پہنچتی ہے اور باہر آ جاتی ہے، تو یہ جو اس وقت نعمت ملی ہوئی ہے اس کی قدر پہچانیں، اس وقت کو ضائع نہ کریں، اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس کو غیر ضروری اور کم ضروری چیزوں میں نہ لگائیں، اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ دوسری نعمت ایمان کی نعمت، یہ صرف اللہ نے دی ہے ہمیں، ہم میں سے کوئی اس قابل نہ تھا کہ خود سے ڈھونڈ لیتا، یہ صرف اس کا خاص رحم ہے ہم پر۔ اس نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری بہت زیادہ ہم سب کو کرنی چاہیے۔ ہم پوری دنیا کی دولت خرچ کر دیتے تو ہم ایمان حاصل نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ نہ چاہتا۔ اور تیسری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ بھی صرف اللہ کے فیصلے سے ملتی ہے، وہ جنت ہے۔ جس نے پہلی 2 نعمتوں کی قدر کر لی، اللہ اس کو وہ نعمت بھی دے دے گا اپنے کرم اور فضل سے۔ اور اگر کسی نے ان پہلی 2 نعمتوں کی قدر نہ کی تو تیسری کا مستحق نہیں ہے، پھر وہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے دے، جو چاہے کرے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، انا بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، للکافرین
کافروں کے لیے یعنی ناشکر گزاروں کے لیے سلاسلہ زنجیریں، واغلالا اور توق، وسعیرا اور بھڑکتی آگ. یعنی جو لوگ ناشکرے بن کر دنیا میں زندگی بسر کریں گے وہ آخر ایک دن تو پکڑے جائیں گے، اور جو پکڑے جائیں گے تو پھر خوب پکڑے جائیں گے. کیسے؟ سلاسل میں. سلاسل جو ہے سلسلہ سے ہے، سلسلہ کی جمع. سلسلہ کہتے ہیں زنجیر کو، اور سلسلہ کو سلسلہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہے، کڑیاں ملی بھی ہوتی ہیں، یعنی تسلسل کی وجہ سے. اور اس کا روٹ ہے سین لام لام، سل، ایک چیز سے دوسری چیز کو کھینچ لینا. تو سلاسل زنجیر. اور جہنم میں جس زنجیر سے جہنمیوں کو باندھا جائے گا اس کا ذکر سورۃ الحاقہ میں آپ نے پڑھا، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ. فی سلسلۃ ایک زنجیر میں، ذرعها جس کا طول 70 ذراعا 70 گز ہے، فاسلکوہ پس اس کو اس میں داخل کرو. واغلالا اور اغلال جو ہے غل کی جمع ہے، ہر وہ چیز جس سے اعضاء کو جکڑا جائے اور اس عضو کو اس کے وسط میں باندھ دیا جائے، جیسے ہتھ کڑی، بیڑی، توق، چاہے وہ گلا باندھنے کے لیے ہو، چاہے ہاتھ باندھنے کے لیے، چاہے پاؤں باندھنے کے لیے. ان سب کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ اغلال. ہتھ کڑیاں، بیڑیاں، توق. وسعیرا اور بھڑکتی ہوئی آگ. سورۃ غافر میں آتا ہے اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون. اغلال کہاں ہوں گے؟ اعناق میں ہوں گے، گردن میں، اور باقی جسم زنجیروں میں بندھا ہوا ہوگا. اور پھر اوپر سے ابلتا پانی، یسحبون فی الحمیم، اس میں کھینچے جائیں گے. ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے. حالت کیا ہوگی؟ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کسی ایسے شخص کو کہ جس کے گلے میں توق ہو، گلا بھی جکڑا ہوا ہے، گردن اکڑی ہوئی ہے، جسم بھی پکڑا ہوا ہے، اور کبھی وہ ابلتے پانی میں سے گزارا جا رہا ہے اور کبھی وہ آگ کے شعلوں میں پھینکا جا رہا ہے. اور یہ سزا ہے کس چیز کی؟ ناشکرے پن کی، کہ اس انسان نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہیں کی، ان کو صحیح استعمال نہیں کیا، ایکنالج نہیں کیا، اللہ کی نعمتیں نہیں سمجھا، اللہ کے رستے میں نہیں لگایا. اس کے برعکس ان الابرار، بے شک نیک لوگ، اور ابرار جو ہے یہ برن کی جمع ہے. ایک ہوتا بار، بار کی جمع ہوتی ہے بررہ، کرام بررہ، اور یہ کیا ہے؟ ابرار. برم بوالدیہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. تو بر کا لفظ جو ہے نا یہ بر سے ہے. بر کہتے ہیں وسیع پیمانے پہ کی جانے والی نیکی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اور بر ہوتا ہے وہ شخص جس کی خصلت ہر وقت نیکی کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی جو ہر وقت نیکی کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ایسا شخص کہ جو نیکی کے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، کہ کوئی موقع ملے اور وہ کر جائے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل شکر گزار ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ اندر سے کنٹینٹ ہوتے ہیں نا، اندر سے آپ کے ایک اطمینان ہوتا ہے، تو پھر آپ کا مرال بلند ہوتا ہے. پھر آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ اچھا میں اس کی بھی خدمت کروں، میں یہ بھی کام کر لوں، میں وہ بھی نیکی کما لوں، میں نماز بھی اچھے سے پڑھ لوں، میرا وضو بھی بہت اچھا ہو، میں صاف ستھرا بھی ہوں، میں اچھا پڑھوں. یعنی انسان کا پھر دماغ ہر وقت کس میں چلتا رہتا ہے؟ جب پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے خیر اور بھلائی کے کاموں میں. اچھا اور کیا کروں، اور کیا کروں، اور کیسے، اور کتنا. کیونکہ اس کو اس بات کی توقع اور نہیں ہوتی ہے، اور نہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا مجھے کیا مل رہا ہے اور مجھے تو کچھ ملا نہیں، تو اب میں کیا کروں. کیونکہ اس کے اندر جو احساس شکر ہے کہ مجھے تو بہت کچھ ملا ہوا ہے، اب میں دینے والا بنوں. کیونکہ دیتا کون ہے؟ جس کے اندر یہ احساس ہو کہ اس کے پاس بہت کچھ. اور اگر کوئی شخص خود ساختہ سو کالڈ محرومیوں کا شکار ہو، خود اپنے اوپر مسلط کی ہوئی کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، اور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور اب میں کسی کو کیا دوں، اور میں تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں، اور اس کا morale ڈاؤن رہتا ہر وقت، تو پھر وہ برن نہیں ہو سکتا، ابرار میں شامل نہیں ہو سکتا. ابرار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت خوشی خوشی نیکی کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں، کچھ اور بھی کر لوں، اور بھی کر لوں، یعنی کر کے تھکتے نہیں. اور کبھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے بہت کر لیا، کیونکہ جس کو یہ احساس بھی ہو جائے وہ بھی پھر اور نہیں سوچتا، وہ کہتا ہے بہت کمائی کی ہوئی ہے اور کیا کرنی، تو وہ ریٹائر نہیں ہوتا کبھی نیکی سے. وسیع پیمانے پر اور ہر قسم کی، ہر موقع کی، ہر وقت کی، یعنی اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا. اسی سے لفظ حج مبرور ہے.
ایسا حج جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو. کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حج مبرور نصیب ہو, یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا ہو, خیر اور بھلائی اس میں خوب خوب ہو اور سنت کے عین مطابق ہو. اور حج کا موقع بھی چونکہ ایک صبر آزما موقع ہوتا ہے, تو اس میں بھی انسان پھر نیکی وہی کما سکتا ہے کہ جو پوری طرح اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار اور ہر حال کو ایکسپٹ کرنے کے لیے راضی ہو. تو ان الابرار, ایسے ہی نیک لوگ, یشربون, پیئیں گے, من کأسن, کأس سے, کأس کہتے ہیں جام شراب کو, ساغر کو, لیکن اس سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ شراب. یعنی ساغر بول کے جو کچھ ساغر کے اندر ہے وہ مراد ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا میری اسلام آباد بات ہوئی ہے, اب اسلام آباد تو شہر کا نام ہے, تو وہ اس سے کیسے کی آپ نے بات؟ وہ مراد اس سے کیا ہے کہ اسلام آباد میں اس خاص متعلقہ شخص سے جو اس کام سے متعلق ہے. تو اسی طرح بعض اوقات ہم برتن بول کر اس کے اندر کا کھانا مراد لیتے ہیں, تو یہاں بھی کأس بول کر اس کے اندر جو کچھ ہے وہ مراد ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ایک کپ تم بھی پی لو, تب کپ کون پیتا ہے؟ جو کچھ کپ کے اندر ہے وہ پیا جاتا ہے نا. تو یہاں بھی یہی مراد ہے. کہا کأس جا رہا ہے لیکن اشارہ جو اس کے اندر ہے اس کی طرف. من کا اسن, اور من کا معنی جیسے آپ جانتے ہیں کبھی ابتدائیہ ہوتا ہے, کبھی زائد ہوتا ہے, کبھی تبعیض کا ہوتا ہے, کبھی بیانیہ ہوتا ہے, یعنی بیان کرتا ہے, اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. اور کبھی یعنی اس میں سے کچھ حصہ, سارا نہیں, جتنا دل ہو پی لیں. اور کبھی یہ ہے کہ زائد ہوتا ہے, کلام کی خوبصورتی کے لیے آتا ہے, اور کبھی اس خاص چیز کو ظاہر کرنے کے لیے جس کی طرف اشارہ ہے. یشربون من کأس, کأس سے یعنی کأس کے اندر جو کچھ ہے وہ پیئیں گے. کانا ہے, مزاجھا, اس کی ملاوٹ یعنی اس میں ملا ہوا, کافورا, آب کافور. کافور کسی چیز کا نام نہیں, کافور چشمہ ہے, جنت کا ایک چشمہ ہے. اور اس کو کافور کا کیوں نام دیا گیا؟ کیونکہ کافور جو ہے وہ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, خوشبو بھی ہوتی ہے, اس میں سکون کا احساس ہوتا ہے. تو کافور ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس کے پانی میں ٹھنڈک اور خوشبو اور بہت ہی زبردست قسم کا پانی ہوگا. تو جنتیوں کو جو شراب دی جائے گی اس شراب میں کافور چشمے کا پانی بھی ڈالا ہوا ہوگا, جس کی اپنی ایک خوشبو ہوگی, یعنی مکس کیا ہوا ہوگا. اب دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کوئی ڈرنک پیتے ہیں نا تو صرف ایک ہی بوٹل سے یا ایک ہی برانڈ یا کوئی ایک ہی چیز پیتے ہیں, اور بعض اوقات کیا کرتے ہیں تھوڑا یہ ڈالتے ہیں تھوڑا وہ ڈالتے ہیں, ملا کے پیتے ہیں. تو ملا کے جب ڈرنک پیے جاتے ہیں, جیسے آپ دودھ کے اندر شربت ڈال لیتے ہیں اور اسی طرح بادام ڈال لیتے ہیں, کبھی کوئی ملک شیک کے لیے کوئی فروٹ ڈال لیتے ہیں, تو وہ جو مکسچر ہے اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. تو یہاں پر اس خاص چشمے کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جس کے پانی میں یہ شراب مکس ہوگی اور وہ اس کا مکسچر پیئیں گے. تو مزاج کیا؟ بیسیکلی مکسچر. اور مزاج شریف جو ہوتا ہے انسان کا, اور مزاج بگڑا ہوا ہوتا ہے, اور مزاج خراب ہوتا ہے اور مزاج اچھا ہوتا ہے. تو بیسیکلی مزاج جو ہوتا ہے یہ مزاج کا مطلب ہوتا ہے ملنا جلنا. انسانی جسم کے اندر مختلف طرح کی اخلاط ہیں, سودا, صفرا وغیرہ. تو وہ جو ہے جب آپس میں مل جاتی ہیں تو ان سے انسان کی جو طبیعت بنتی ہے, کسی میں ایک چیز غالب ہوتی ہے تو اس کا مزاج ایک طرح کا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا یہ گرم مزاج ہے, یہ ٹھنڈا مزاج ہے. تو وہ اس کے اندر جسم کے اندر مختلف جو مادے ہوتے ہیں ان کا جو مکسچر ہوتا ہے اس میں جو چیز غالب ہوتی ہے ویسے مزاج ہوتا ہے. اسی طرح جو ہارمونل امبیلنسز وغیرہ تو وہ مزاج میں کچھ زیادہ ہو جاتی ہے چیز تو مزاج خراب ہوتا ہے, یا کوئی کم ہو جاتی ہے تو مزاج خراب ہوتا ہے. تو یہ مزاجات کا مطلب کیا ہے؟ مزاج, یہ مزاج شریف نہیں بلکہ مزاج کا مطلب ملاوٹ یا مکسچر. تو مزاجھا کافورا, اس میں کافور ملا ہوا ہوگا, یعنی کافور چشمے کا پانی, کافور پاؤڈر نہیں کوئی. کیا ہے کافور؟ عینن, ایک چشمہ ہے. یشربو, پیئیں گے, بہا, اس سے, عباد اللہ, اللہ کے بندے. یہ ایسے ہی جیسے عباد الرحمن پیچھے آپ نے پڑھا, یعنی اللہ کے دوست, اللہ کے خاص چنے ہوئے بندے اس میں سے پیئیں گے. یفجرونہا, اس کو بہا لے جائیں گے, تفجیرا, بہا لے جانا. فجر کا معنی ہوتا ہے وسیع پیمانے پہ پھاڑنا, یعنی چشمے کی اوریجن تو ایک جگہ ہوگی, پھر ہر جنتی اپنے اپنے مقام پر وہاں سے اس کا راستہ بنا کے اپنی طرف اس کو بہا لے جائے گا. یعنی جیسے دنیا میں واٹر سپلائی کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے تو بہت لمبے چوڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں.
لیکن وہاں تو صرف طلب کریں گے، خواہش کریں گے، اور وہ چشمہ جہاں بھی ہوگا اس کا ایک نہر ہے یا اس کا جو ایک کٹاؤ کہہ سکتے ہیں، وٹ ایور، وہ جدھر چاہیں گے لے جائیں گے. گھر میں ہوں گے تو وہاں لے جائیں گے، سیر پہ جائیں گے وہاں بھی لے جائیں گے. اور پھر یفجرونہا تفجیرا، بڑے پیمانے پہ اس کو پھاڑ کے جگہ بنا کے جہاں جہاں ان کو جتنا چاہیے اتنا، یعنی کہیں کمی نہیں ہوگی. دنیا میں کیا ہوتا ہے جی، آج پانی بند ہو گیا، آج واٹر سپلائی ختم ہے، اور اب ٹائم ختم ہو گیا اس کا، اور اب اس میں فلاں چیز کی ملاوٹ ہو گئی ہے، اور 100 قسم کے مسئلے. یعنی کہ جب لوگوں نے نیا یہ واٹر سپلائی سسٹم شروع ہوا تھا ایسے علاقوں میں، تو لوگ بہت خوش ہوتے تھے کہ پہلے پانی نکالنا پڑتا تھا پمپ سے نکال، اور یہ بڑا آسان ہو گیا کہ خود ہی گھر میں پانی آ جاتا. لیکن اس کے ساتھ کئی اور مسئلے آ گئے، وہ چیزیں اپنے کنٹرول میں نہیں رہی، سب پیچھے کنٹرول ہے. لیکن یہاں کنٹرول جنتیوں کا ہوگا، جتنا چاہیں گے ویسا بہا کے لے جائیں گے. تو این یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. تو اللہ کے یہ بندے ان نعمتوں کو کیسے پائیں گے؟ کیا خوبیاں ان کے اندر، کیا کام کرتے ہیں وہ؟ فرمایا یوفون بالنذر، وہ نظر پوری کرتے ہیں. یہ نظر و نیاز نہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ دی جاتی ہے، اس سے مراد وہ عہد، وہ وعدہ جو کسی بھی نیکی کے کام کے کرنے کے لیے کیا جاتا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. یوفون بالنذر، اور نظر کہتے ہیں غیر واجب کو خود پہ واجب کرنا. نظر کیا ہے؟ غیر واجب کو خود پہ واجب کرنا. اور اس کی تفصیل کے لیے آپ منہاج المسلم صفحہ نمبر 710 دیکھیے، اور اس میں نظر کی تعریف لکھی ہوئی ہے. نظر یہ ہے کہ کوئی مسلمان اللہ کی اطاعت میں کسی کام کو اپنے اوپر لازم کر لے، یعنی اللہ کی خوشی کا، رضا کا کوئی کام جو اس پر لازم نہیں، پابندی نہیں، مگر وہ اپنے اوپر پابندی ڈال لے جو پہلے اس پہ لازم نہیں تھا. مثلا یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھوں گا یا 2 رکعت نماز پڑھوں گا. تو یہ جو ہم نظر مانتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر یہ نظر مطلب کی ہے اور یہ انسان سمجھے کہ نظر ماننے سے میرا کوئی کام ہو جائے گا، تو یہ پسندیدہ نہیں. یعنی کوئی کام نکلوانے کے لیے نظر ماننا وہ پسندیدہ نہیں. اس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا وانما يستخرج به من مال البخیل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے منع کیا اور فرمایا یہ کسی چیز کو رد نہیں کرتی، البتہ اس کے ذریعے بخیل سے اس کا مال نکالا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ نظر ماننے سے اس کا کام ہوگا، تو یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، اور اس سے بس اتنا ہی ہوگا کہ وہ ویسے جو نہیں دینے والا تو اس بہانے دے دے گا. لیکن وہ نظر پسندیدہ ہے کہ جو اللہ کے قرب کے لیے. تفصیلات مزید آپ اس میں سے خود پڑھیے کیونکہ وقت کم ہے. 710 پیج. تو نظر کی 2 بڑی قسمیں ہیں. ایک وہ جو نظر مطلق کہلاتی ہے، یعنی بس اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے کسی نیکی کے کام کی خود سے کمٹمنٹ کر. اور یہ صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، کوئی بھی اچھا کام. اور ایسا کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو جیسے خود بیڑیوں میں کستا جاتا ہے نا، کہ اپنے اوپر خود لازم کر لیتا ہے میں یہ کروں گا. ویسے آپ نہیں کرتے، لیکن آپ اگر کوئی اپنے ساتھ عہد کر لیتے ہیں یا کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ میں مثلا ہر روز صبح یہ پڑھوں گی یا یہ کام کروں گی یا فلاں کی مدد کروں گی یا ہر مہینے ایک روزہ رکھوں گی یا ہر ہفتے ایک چیز صدقہ کروں گی وغیرہ وغیرہ، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے عہد کر لینے سے کہ انسان پھر اپنے آپ کچھ کرا لیتے. جب آپ کچھ چیزوں کی پابندی کر لیتے ہیں نا، تو یہ نہیں کہ وہ کو اللہ نے آپ پہ فرض نہیں کیا کہ آپ ضرور ہر مہینے ایک روزہ رکھیں، لیکن آپ نے اللہ کے قرب کے لیے خود کو باندھا ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں، یہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر آپ اس لیے کریں کہ اچھا اگر میرا یہ کام ہوا شرط لگا کے، شرطیہ نظر، تو یہ پسندیدہ نہیں. اگر کام ہوا تو میں یہ کروں گی، اللہ کو ایسی چیز نہیں چاہیے. اس کے لیے کیا بہتر ہے انسان پہلے ہی کچھ دے دے. اللہ کے رسول صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے، دعائیں جو ہیں وہ انسان کے لیے تقدیر کو بدلنے کا سبب بنتی. اس لیے یہاں پر کیا کہا گیا؟ یوفون بالنذر، نظر پوری کرتے ہیں. اس سے جو چیز ہمیں سیکھنی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کام کرنے کی
تدبیروں کے طور پر کوئی نہ کوئی طریقے سوچیں کہ ہم کچھ نہ کچھ زندگی میں کر سکیں اور کر جائیں. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں نا اور صرف فرائض کی حد تک رہیں تو بعض اوقات فرائض بھی مس ہونے لگتے ہیں. لیکن جب آپ کسی نفل عبادت کو اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں، مثلاً اگر آپ اپنے لیے کوئی ایسی نظر مانتے ہیں یا اللہ کے راستے میں کسی کام کی ایسی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ مثلاً میں اتنے لوگوں کو پڑھاؤں گی. مثلاً شیخ عبداللہ بسفر جو ہے، ان کا میں ایک دفعہ انٹرویو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں، اب مجھے یاد نہیں صحیح، کہ 1 ملین لوگوں کو حافظ بناؤں گا. اب یہ ایک نظر ہو گئی نا، ایک کمٹمنٹ ہو گئی کہ مجھے یہ کرنا ہے، اپنے اوپر باندھ لیا. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ اب ظاہر ہے خود تو نہیں نا ہر ایک کو پڑھا سکتے ملین. انہوں نے ہر علاقے کے وزٹ کیے، لوگوں کو وہاں کنونس کیا، وہاں مدرسے کھولے اور وہاں قرآن کے ٹیچرز مقرر کیے، ان کی تنخواہوں کا انتظام کیا. اور اس طرح کرتے 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 انہوں نے وہ ساری ڈیٹیل بتائی کہ کس طرح انہوں نے پلان بنا اور کہاں کہاں تک کام پہنچا دی. اور وہ کچھ بتا بھی رہے تھے، مجھے پوری طرح یاد نہیں، کہ میں اتنا اپنا ٹارگٹ میٹ کر چکا ہوں. اب اگر زندگی میں انسان کوئی اپنے ٹارگٹس رکھتا ہے کہ میں یہ کام اتنا کروں گا، اتنے بچوں کو پڑھاؤں گا، اتنے لوگوں کو یہ کروں گا، چاہے آپ کے اوپر فرض نہیں، آپ کے نہیں جی میں تو ایک ہاؤس وائف ہوں اور یہ کہاں لکھا ہے کہ عورتیں یہ نیکی کے کام میں اپنے آپ کو کھپائیں اور ستائیں اور آرام کی زندگی ٹھیک ہے، بس ہم کون سے کیا غلط کام کریں، نماز روزہ کریں، ٹھیک ہے کر رہے ہیں. لیکن کوئی بھی آپ چھوٹا سا بھی جو نیکی کا کام ہو اس کو فرائض کے علاوہ، نظر جو ہے نا یہ کیا ہے، فرائض کے علاوہ کسی ایسے کام کو اپنے اوپر فرض کر لینا جو تھا نہیں. اور پھر اصل چیز جو یہاں مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ کمٹمنٹ نبھانا، عہد کی پابندی، جو کہا ہے وہ کر کے دکھانا. اور پھر یہ اس لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ انسان اپنے سامنے جب ایک وہ رکھ لیتا ہے نا ٹارگٹ کہ مجھے یہاں تک جانا ہے، پھر انسان بھاگ دوڑ کرنے لگتا ہے، پھر انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور پھر ایک دن پا بھی لیتا ہے اس کو. لیکن جس کی زندگی میں کوئی گول ہی نہیں اور جس نے کوئی ڈریم دیکھا ہی نہیں اور جس نے کوئی عہد کیا ہی نہیں اور جس نے کچھ سوچا ہی، وہ کیا کرے گا؟ ایم لیسلی پھرے گا نا. تو ہمیشہ زندگی میں کوئی ایم ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انسان کو تڑپنا چاہیے اور اس کے لیے انسان کو جینا چاہیے اور اپنی انرجیز کو لگانا چاہیے، اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو. زندگی بہت تھوڑی ہے اور اگر زندگی میں کوئی واضح مقاصد نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے، ایسی چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. اب مثلاً آپ نے ایک ٹارگٹ رکھا کہ ہم جی یہ 20 مہینوں میں قرآن پڑھیں گے اور جیسے تیسے کمٹمنٹ نبھائی، بیماری، سردی، گرمی، ہر چیز میں تو یہ کام ہو گیا نا. اور اگر آپ گھر بیٹھ کے خود کہتے ہیں نا اچھا وہ میں پڑھوں گی انشاءاللہ، تو کتابیں لے لی ہیں میں پڑھوں گی، کہاں پڑھا جاتا ہے؟ تو اپنے ساتھ یا کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کمٹمنٹ کر کے اپنے آپ کو اس کا پابند کرنا اور اس کو نبھا جانا، اس سے زندگی میں کامیابی کے راستے کھلتے ہیں، وقت صحیح طور پر استعمال ہوتا ہے. تو ایسے لوگ جو جنت کے وارث ہوں گے اور جن کو اللہ تعالیٰ اتنے زبردست انعام دیں گے، وہ کون ہوں گے؟ یوفون بالنذر، جنہوں نے اپنی نظریں پوری کی. وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، کان شرہ، ہے اس کا شر، اس کی تکلیف ہولناکی، مستطیرہ، پھیلی ہوئی. اب یہ جو لفظ ہے نا اس سورت کے، ان کا ترجمہ یاد رکھنا ذرا دل گردے کا کام. اگر آپ الفاظ کی ذرا سی روٹس اور طے میں چلے جائیں تو مشکل نہیں، انشاءاللہ بھولیں گے بھی نہیں. مستطیرہ کا لفظ ہے نا طیر سے، اور طیر کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ اگر زمین پہ بیٹھا ہو تو کیسا لگتا ہے؟ اتنا سا. اور اگر وہ اڑنے لگتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے نا. اور اگر کئی پرندے اڑنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آسمان بھر جاتا ہے، یعنی جھنڈ کا جھنڈ ایسے چھا جاتا ہے. تو مستطیر کا لفظ ہے نا طیر سے ہے، اور طیر کا لفظ ہے نا پرندے کے لیے آتا ہے. اور طیارہ کہتے ہیں جہاز کو، اور اسی طرح استطار کہتے ہیں کسی چیز کا فضا میں بلند ہو کے پھیل جانا، جیسے پرندے کا اڑ کے اوپر اٹھ کے چوڑا ہو جانا، پھیل جانا. اور بعض پرندوں کے پر اتنے لمبے لمبے ہوتے ہیں اور جب وہ سمیٹتے ہیں تو اچھی خاصی تہیں ہوتی ہیں جس کے اندر پھر وہ گم ہو جاتے ہیں. تو اب ایک دن ہے، یعنی ایک دن ہوتا ہے کہ جس میں آپ سمٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک دن ہوتا ہے جس میں آپ پھیلے ہوتے ہیں، ہر طرف کام پھیلے ہوئے. کوئی دن یاد کریں ایسا، مثلا آپ نے ٹریول کیا جس دن، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کپڑے بھی پھیلے ہوئے، چیزیں بھی، اور کچن بھی پھیلا ہوا. اور وہ دن کیسا ہے؟ شرہ مستطیرہ، ایسا دن ہے کہ جس میں ہر طرف کام ہی کام اور ہر چیز بکھری ہوئی ہے بس.
اچھا یہ تو دنیا کا کوئی دن ہوتا ہے نا جو بڑا ہارڈ دن ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے ہم پر، کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں. یہ تو دنیا کا. لیکن قیامت کے دن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے تشبیہ دی ہے کہ اس دن کی مصیبت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی. جدھر دیکھو لوگ بے حال، کوئی رو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ. یعنی آپ ذرا سے امیجن کریں کہ کیسا کراؤڈ، اور حج میں ایسے کراؤڈ نظر آتے ہیں کہ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، کوئی کچھ پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی دھکے دے رہا ہے، کوئی ایک عجیب گہما گہمی. تو قیامت کے دن بھی ہر طرف لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے، اور اس کی جو مصیبتیں اور تکلیفیں اور لوگوں کا چیخنا چلانا اور چہروں کے اوپر ایک عجیب طرح کی ہولناکی. اگر انسان خود بھی امن میں ہو تو ان سب چیزوں کو دیکھ دیکھ کے ایک ہول آئے گا انسان کو. تو وہ اپنی نظر کیوں پوری کرتے تھے، وعدے کیوں نبھاتے تھے، کمٹمنٹ کیوں نبھاتے تھے؟ کیونکہ وہ اس دن سے ڈرتے تھے کہ اس دن میں پکڑ ہو جائے گی ہماری اگر ہم نے یہ نہ کیا. آج اگر کوئی نہیں ہمیں پکڑتا، کوئی نہیں پوچھتا، تو اس دن ہم پکڑے جائیں گے. تو یہ جہنم کی پکڑ اور اس دن کی مصیبت ان کو اپنے عہد، چاہے انہوں نے ذاتی پرسنلی اپنے دل میں اپنے رب سے کیے، اپنے آپ سے کیے یا بندوں سے کیے، ان کو وہ نبھا کے چھوڑتے ہیں. اور خاص طور پر نیکی کے کام کے عہد. ایک ہوتا نا ذاتی زندگی یا لین دین کا، وہ نہیں، یہاں نیکی کرنے کا عہد. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور کیا کرتے ہیں؟ کھلاتے ہیں. الطعام، کھانا. عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت پر. ہی کی ضمیر یا تو اللہ کی طرف جاتی ہے یا پھر کھانے کی طرف. یعنی وہ کھانا جو ان کا پسندیدہ ترین کھانا ہے، اس کھانے کو کھلاتے ہیں. کیونکہ عام طور پر لوگ صدقے خیرات کی جو دیگیں دیتے ہیں نا، جو کھانا انہوں نے فی سبیل اللہ دینا ہوتا ہے، تو اس کے پکنے کا اہتمام کیا ہوتا ہے؟ وہ سر سے اتارنے والی بات. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جس کھانے سے وہ خود محبت کرتے ہیں اس کو بھی کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ. اچھا ایسا کھانا آپ زیادہ سے زیادہ کس کو کھلاتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو یا مہمانوں کو، بس. لیکن یہ اللہ کے بندے کھلاتے ہیں اس کو مسکیناً، مسکین کو بھی، وَيَتِیمًا، اور یتیم کو بھی، وَأَسِیرًا، اور قیدی کو. اور اسیر جنگی قیدی کے لیے آتا ہے. اسرا کا معنی ہوتا ہے کسی کو رسی سے باندھنا، اور خاص طور پر جنگ میں ہاتھ آنے والے قیدی کو باندھنا. اور پھر اس کے بعد مملوک اور مسجون، عام جیل میں جو لوگ ہیں قیدی، ان کے لیے بھی آ جاتا ہے یہ لفظ، لیکن سیکنڈری طور پر. وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یا پھر کھانے کی محبت کے باوجود کھلاتے ہیں اس کو مسکین اور یتیم اور اسیر کو. مسکین اور یتیم تو آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، محتاج، ضرورت مند، بے سہارا لوگ. اور یہاں ایک تیسری کیٹیگری بھی بتائی گئی کہ جو لوگ قیدی ہوتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو جنگ میں پکڑے گئے اور وہ تو مسلمانوں کے دشمن تھے، اب ان کے ساتھ کیسے احسان، اور کیا احسان اور کیوں احسان؟ ان کے ساتھ بھی احسان کرتے ہیں، اور یہ احسان کی بہت بڑی قسم ہے. چاہے کوئی جنگ میں ہاتھ آئے، جیسے ریڈلی کو پکڑا گیا اور اس پر احسان کیا گیا، اور اس وقت جس طرح وہ اسلام کی خدمت کری، آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں کرا، سوچتا بھی. آج صبح آتے ہی مجھے ادریس صاحب نے یہ دیا آرٹیکل، میں نے پڑھا نہیں، میں گھر سے نکل ہی رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ یہ پڑھنے والا ہے. اس میں اس نے کہا ہوا ہے کہ یعنی کہ میں نے اسلام کو جو پڑھا اور سمجھا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میرے خون کا جو آخری قطرہ تک ہے نا وہ اس راہ میں خرچ ہو جائے. ہمیں سے تو کوئی نہیں سوچتا. تو بات یہ ہے کہ کہاں سے شروع ہوا قصہ؟ اسیر سے احسان. ہم اگر کوئی ایسا پکڑے جائے تو نفرت، صرف نفرت کرنا جانتے ہیں، تو نفرت سے دین نہیں پھیلتا. دشمن کے ساتھ بھی احسان کرو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ بھی ایک دن تمہارا، اور خاص طور پہ اس وقت جب وہ تمہارے ہاتھ کے نیچے، جب تم اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو، اس وقت احسان. اور آپ نے پیچھے میں آپ کو سورۃ محمد کی تفسیر میں پڑھایا تھا کہ صحابہ کرام نے کس طرح اما من و اما فداءن، کہ کس طرح احسان کیا تھا کہ بعض اوقات ان قیدیوں کو وہ کھلا دیتے تھے جو خود کھانا ہوتا تھا، اور خود کھجور کھا کے گزارا کر لیتے اور قیدیوں کو روٹی کھلا دیتے تھے. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ کوئی مہمان آئے تو اس کے سامنے اور طرح کا معاملہ کریں گے، اور جو اپنے کھانے کا ہے وہ بالکل اور طرح کا ہوگا. بہترین بچا کے رکھ لیں گے، اور بس صرف وہ جو اس طرح کی چیزیں کہ جس سے ایک شو آف ہو اور ایک دکھاوے کی قسم کی، وہ بس پیش کر دیں گے. وہ تو خیر ایک اور قوم کی بات ہو رہی ہے نا. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے حکم کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ قرآن تو ہر دور اور ہر علاقے کے لیے ہے. اور پھر یہ کہ
آج کے دور میں تو جیلز اور بہت سے اور ایسے سسٹمز بن چکے ہیں، لیکن اس دور میں تو لوگوں کے گھروں میں قیدی رکھے جاتے تھے اور بیچ میں ہی ہوتے تھے، جیلیں تو نہیں تھی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ صرف وہ قیدی نہیں، بلکہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے آپ کے پاس قید ہے، یعنی کہ جیسے ملازمین ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ احسان، جو ہمارے مسلمان معاشرے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا تھرڈ کلاس سلوک کیا جاتا ہے، خود کچھ کھاتے ہیں ان کے لیے کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ کسی کو وہ دیتے ہیں نا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، تو اس سے فیلنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ہر وقت تو یہ ممکن نہیں ہوتا، بعض اوقات یعنی پاسبل نہیں ہوتا پریکٹیکلی، لیکن جب آپ ایسا کریں تو اس میں پھر جو دنیا میں بہترین کرنے والا ہے وہ اپنے لیے کرنے والا ہے نا، خود بہترین پائے گا بھی، کیونکہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کیونکہ یہ کچھ حق نہیں رکھتے نا، مثلا بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ ان کو نہیں دیں تو پھر وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ خود ہی نکال لیں گے اور خود ہی معاملہ کر لیں گے۔ لیکن مسکین اور یتیم اور اسیر کچھ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، ان کو وہی دے گا جو اپنی مرضی سے دے گا، وہی دے گا جو اپنی خوشی سے دے گا اور اللہ کی خاطر دے گا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور کیا کہتے ہیں، بے شک ہم کھلاتے ہیں تم کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور نہیں چاہتے ہم تم سے کوئی جزا، کوئی بدلہ، اور نہ شکریہ، شکریہ بھی نہیں چاہتے، کسی قسم کا کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ اور اس آیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سب سے ایک ہمبل اور پرسنل ریکویسٹ کروں گی، اور وہ کیا ہے کہ ختم قرآن قریب آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز اینڈ کو پہنچتی ہے تو پھر سب کو خیال آتا ہے اچھا یہ کوئی چیز تھی جو ہمارے پاس تھی، اچھا پھر عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اچھا ٹیچر آپ کا شکریہ۔ میں آپ کو ابھی سے کہتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی مجھے یہ لفظ نہیں بولے گا، اور میں واقعی چاہتی بھی نہیں، اور نہ مجھے آپ لکھ کے دیں گے نہ بولیں گے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی شکریہ کے جذبات آتے ہیں تو اس کو دعا میں بدل دیں، اس کے بدلے آپ الگ اپنے بیٹھ کے کسی وقت دعا کر دیں اگر آپ کو یاد رہے اس وقت بھی، لیکن کوئی زبانی شکریہ نہیں، اور کسی قسم کا کوئی گفٹ، کوئی ریٹرن، کوئی چیز، یہ میں آپ سب کو اسٹرکٹلی کہہ رہی، کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے۔ اور اگر آپ کو واقعی آپ کا بہت دل مچل رہا ہو نا تو وہ آپ الہدا میں ڈالیے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی اگر آپ ہوتا ہے نا جس سے ہم محبت کریں یا جو ہم کہیں بھی کو اپنے جذبات کا کہیں اظہار کریں تو عموماً ہمارے جذبات مٹیریل سے ہی نکلتے ہیں کہ ہم کوئی مٹیریل دے کے کسی کو تو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں میں پہلے سے بتا رہی ہوں تاکہ اس دن آپ مجھ کو شرمندہ نہ کریں اگر میں آپ کی کوئی چیز لوٹاؤں یا کچھ کروں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم کو اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہی شکریہ چاہیے۔ اور یہ انسان کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ جو بدلہ اللہ کے پاس ہے اور جو قدردانی اللہ کے پاس ہے وہ کسی انسان کے پاس نہیں، لہذا انسان اگر بڑے دن کا سودا کر لے اس دن کے شر سے بچنے کے لیے تو یہ تو بہت چھوٹی باتیں ہیں۔ وجہ کیا؟ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، یومن، اس دن سے، عبوسن، جو تیوری چڑھانے والا ہے، منہ بنانے والا ہے، قمطریرا، بہت طویل مصیبت کا ہے۔ یہاں اگرچہ عبوس جو ہے وہ یوم کے لیے آ رہا ہے، لیکن پھر بات وہی ہے کہ دن کی تو کوئی تیوریاں نہیں ہوتی، تو مراد اس سے کیا ہے کہ اس دن میں جو لوگ ہوں گے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، دکھ اور تکلیف اور مصیبت دیکھ کر ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، اور دو آئی برو کے بیچ کے حصے میں سلوٹیں ڈالنا، عبوس اس کو کہتے ہیں۔ اور عبوس بھی فعول کے وزن پر ہے، بہت زیادہ تیوری چڑھانے والا، بہت زیادہ کرخت، ترش رو۔ اور قمطریرا کا لفظ جو ہے یہ قمطر سے، قاف میم توئرے، اور قمطر کہتے ہیں اس لکڑی کو جو مجرموں کے پاؤں پھیلانے اور سزا دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اور قمطریر یہ بھی یوم کے لیے آیا لفظ کہ وہ دن جس کا شر پھیلا ہوا ہوگا اور مصیبت اور رنج کا طویل ترین دن ہوگا۔ انا نخاف من ربنا
یوما عبوسا قمطریرا قمطریرا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، فوقاہم تو بچا لے گا ان کو، اللہ اللہ شر سے، ذالک الیوم اس دن کے، تو اللہ بھی ان کو اس دن کے شر سے محفوظ کر لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اور عطا کرے گا ان کو تر و تازگی اور خوشی، ان کے چہرے عبوس نہیں ہوں گے، ان کے چہرے بگڑے ہوئے نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ لقا کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف کوئی چیز ڈالنا، پھینکنا۔ تلقا آدم من ربہ کلمات بھی آپ نے پڑھا نا، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر تازگی ڈال دے گا، وہ سرورا اور خوشی ڈال دے گا، یعنی وہ اس مصیبت کے دن میں بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا اور جزا دے گا ان کو ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشم کی شکل میں، باغ اور ریشمی لباس۔ یہ ریشم کس کے بدلے میں ہے؟ صبر کے بدلے میں۔ یہ جنت کس کا بدلہ ہے؟ صبر کا بدلہ۔ اور اگر دیکھا جائے تو مومن کی ساری زندگی صبر ہی صبر ہوتی ہے۔ ایمان کے دو پر ہیں، ایک شکر اور ایک صبر۔ یا انسان شکر کے حالت میں ہوتا ہے، یا اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کی حالت میں ہوتا ہے، وہ ناشکرے پن میں نہیں ہوتا، یعنی کفر میں نہیں ہوتا، یا شکر میں یا صبر میں۔ اور ان دونوں پروں کے ساتھ اڑتا ہے، بلندیاں ان دونوں پروں کے ساتھ ہے، شکر اور صبر کے ساتھ۔ اور اگر انسان نے ان میں سے ایک بھی چھوڑ دیا تو اڑان نہیں ہو سکتی، اوپر نہیں جا سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا بتا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی کام ہیں، نظر پوری کرنا، کمٹمنٹ نبھانا، یہ کیسے نبھائی جا سکتی ہے؟ جس کے اندر صبر ہوگا وہی نبھا سکے گا۔ ورنہ آپ مثلا نماز کی بھی اگر آپ نیت کر لیں نا، کوئی نظر مان لیں تو ہر ہفتے اتنے نفل پڑھا کروں گی، تو آپ نہیں نبھا سکتے جب تک آپ صبر سے کام نہ لیں، کیونکہ کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی۔ روزہ رکھنے کے، روزہ تو ہے ہی صبر خیر۔ ہاں عمرے کی اگر نظر مانی، کیونکہ اس دور میں بھی لوگ عمرے وغیرہ کی نظر آج بھی مانتے ہیں، تو وہ بھی صبر ہوگا تو آپ کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی دین کے کام کے لیے بھی نظر مانتے ہیں، کہ مثلا آپ کسی کو پڑھانے کی نظر مان لیتے ہیں کہ میں اتنے لوگ پڑھاؤں، اب آپ دیکھیں کہ اس عمل میں بہت زیادہ صبر چاہیے ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ اپنے بچوں کو ہی سکھا رہے ہوتے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا، وہ لیتے ہی نہیں جو آپ دینا چاہتے۔ اسی طرح کہیں جانے کی، کچھ کرنے کی، تو جو کوئی کمٹمنٹ ہے جب تک آپ کے اندر صبر نہیں نا، آپ وہ نہیں نبھا سکتے، کیونکہ انسان جو ہی کمٹمنٹ کرتا ہے کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی مشکلات آ جاتی۔ بعض اوقات آپ جس کے ساتھ احسان کر رہے ہوتے وہ آپ کو ستانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو یہ کام نہیں کر رہا کیونکہ فلاں مجھے ستا رہا ہے، فلاں نے تو میری قدر ہی نہیں کی، لہٰذا میں تو چھوڑ رہا ہوں۔ نہیں، یہ باتیں نہیں کیا کرتے۔ کچھ بھی ہو، جو کمٹمنٹ ہے وہ کمٹمنٹ ہے۔ دوسری طرف وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، انسان اپنا کھانا کسی کو دے دے، اپنی پسند کی چیز کسی کو دے دے، یہ صبر کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آپ کا دل تو بس ہاتھ ہی کٹا جا رہا ہے کہ ہاں یہ تو مجھے کھانا تھا، یہ فلاں نے کیوں لے لیا؟ تو آپ صرف اس وقت دے سکتے ہیں، مثلا آپ نے کوئی چیز اپنے بیگ میں رکھی ہوئی جو آپ کی فیوریٹ ہے، اور آپ سوچتے اچھا میں جب یہ سب کام کاج کر کے نکلوں گی یہاں سے پھر آرام سے بیٹھ کے کھاؤں، اتنے میں کوئی اور آپ کے ساتھ گاڑی میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ اچھا اس کے سامنے کھاؤں گی تو اس کو بھی دینی پڑے گی، اور اگر یہ کہ چھوٹی سی ایک انسانی نفسیات ہے، اور اگر میں خود کھانا چاہتی ہوں پھر میں اب بھی نہیں، ایک یہ صبر ہے، اور ایک یہ کہ آپ دیں، صبر کریں، اللہ آپ کو اس سے بہتر دے گا۔ تو یہ ہے کہ کچھ بھی کرنا ہو، پھر آپ دیکھیں کہ خاص طور پر مسکین یتیم اسیر جہاں سے کچھ بھی نہیں ملنا آپ کو، وہاں ایک بڑا صبر ہے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے کام صرف اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ صبر کر سکیں۔ جو صبر کر کے کرتا چلا جائے گا اس کا بدلہ کیش میں جنت ہے۔ وحریرا، اور حریر جو ہے، یہاں جنت کے ساتھ حریر کا ذکر کیوں ہے؟ حریر کے نرم، ملائم اور پرسکون چیز ہے، یعنی اس کی ساری پچھلی کلفتیں، تکلیفیں، مصیبتیں، تھکاوٹیں وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب کیا اس کا والہانہ استقبال ہے، صرف سکھ ہی سکھ، آرام ہی آرام ہے۔ متکئین فیہا، تک یہ لگا لمبا ریسٹ، بے فکر، کیونکہ دنیا میں تو ہر وقت بھاگ دوڑ ہی رہی۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ مسندوں کے اوپر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ارائک اریکہ کی جمع ہے، اور اریکہ کس کو کہتے ہیں؟
حجل عروسی کو جو نو بیاہتا دلہنوں کے لیے اسٹیج بنائی جاتی ہے اس کے لیے آتا ہے. لا یرون فیہا شمسا، نہ دیکھیں گے اس میں سورج. کس میں؟ جنت. شمس کے دو معنی، ایک تو دھوپ یعنی چلچلاتی دھوپ نہیں ہوگی وہاں، یا یہ کہ وہ جو چمکتا سورج ہوتا ہے نا جو آنکھوں کو چندیاتا ہے تو وہ نہیں دیکھیں گے. لا یرون فیہا شمسا یعنی روشنی تو ہوگی لیکن جو دھوپ کی یا سورج کی وہ ایک خاص قسم کی تکلیف دہ صورتحال ہے وہ نہیں ہوگی. ولا زمہریرا، اور نہ سخت ٹھنڈک، سخت سردی. سخت سردی نہیں ہوگی وہاں، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات گرمی کی بھی تکلیف ہوتی ہے مگر سردی کی تکلیف اور سخت سردی کی جلن وہ گرمی سے بھی بڑھ جاتی. تو جنت میں نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی دھوپ، نہ کوئی سخت سردی، کوئی ویدر پرابلمز نہیں ہوں گے. یعنی کوئی ہر وقت اٹھ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب ٹیمپریچر کیا اور اب کیا پہنے اور اب کل کیا ہونے والا اور کوئی سٹارم تو نہیں آنے والا اور پہلے سے ہی غم فکر لگا، کچھ نہیں ایسی کوئی چیز. جتنی اویئرنیس زیادہ ہوگی نا، جتنی اتنا ہی عذاب زیادہ ہو گیا. یہ سب ہر وقت لوگ کانشیس رہتے ہیں ویدر کے بارے میں. جب نہیں پتا تھا تو توکل بھی تو کچھ تھا، لیکن اب کیا ہے، ہر وقت چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیے رکھتے ہیں. اب یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا، اور ایک دماغ جو ہے بیکار میں الجھا رہتا ہے. تو جنت میں ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہوگی، بلکہ انسان کے اوپر کیا ہوگا؟ سکون ہی سکون ہوگا. ودانیتن علیہم ظلالھا، ودانیتن اور جھکی ہوئی ہوگی، علیہم ان پر، ظلالھا اس کے سائے. کس کے؟ جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے. وذللت اور جھکا دیے گئے ہوں گے، پست کر دیے گئے قطوفها اس کے پھل، تذلیلا جھکے ہوئے، یعنی ان کے پھلوں کو نیچے کر کے. یہ ایسے جیسے کسی کو ذلیل کرنا تھا، تو ذلیل کرنے کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ پکڑ کے نیچے کرنا. تو مطلب یہ کہ ویسے تو دنیا میں جو درختوں کے پھل ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہماری ریچھ سے باہر ہوتے ہیں، یا وہ اتنے دور ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی کانٹے وانٹے ہوتے ہیں کہ آپ ہاتھ ڈالیں زخمی ہو. لیکن وہ کیا ہے، وہ ان کے اوپر وہاں تک جھکا دیے جائیں گے جہاں آرام سے بس لے لیں. اور قطوف جو ہوتا ہے نا وہ پکا ہوا پھل ہوتا ہے، یعنی جب پھل پک جائیں گے تو خود حاضر ہو جائیں گے، ان کے پاس آ جائیں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، مسخر کر دیے جائیں گے، ان کے تابع کر دیے جائیں گے. ذلت کا جو لفظ ہے، ظلم میں اصل میں زور، قہر، دباؤ بھی ہوتا ہے اور تسخیر کرنے کا معنی بھی ہوتا ہے. لا ذلول ان پیچھے پڑھا نا آپ نے. تو جنت کے درختوں کے ایک طرف سائے ہیں اور دوسری طرف پھل ہیں. سائے خوب پھیلے ہوئے ہیں اور پھل جھکے ہوئے ہیں، ریچھ میں ہیں. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ اور گھمائے جائیں گے ان پر برتن چاندی کے. آنیہ انا کی جمع ہے، چاندی کے برتن لائے جائیں گے. وہ اکواب اور کپ، کوب کی جمع جس کا ہینڈل نہیں ہوتا. کانت قواریرا جو شیشے کی قسم کے ہوں گے. قواریر جو قارورہ کی جمع ہے. قارورہ کہتے ہیں کوئی پینے کی چیز. یہ اردو والا قارورہ نہ سمجھے، عربی میں قارورہ کہتے ہیں مشروب کو، یا کھجور یا چھہارے رکھنے کا برتن. ابھی آپ دیکھیں نا کہ بعض لوگ جو کرسٹل کے برتن ہوتے ہیں ان میں لوگ ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈال کے رکھ دیتے ہیں. تو وہاں پر جنت میں بھی کیا ہوگا؟ کرسٹل یا شیشے کے برتن ہوں گے جن میں کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ سرو کی جائیں گی. قواریر من فضة ایسا شیشہ کہ جو چاندی کی قسم کا ہوگا، یعنی چاندی جیسی چمک ہوگی اس میں. قدروها تقدیرا اندازے سے بھرا ہوگا اس کو، اندازے سے بھرنا، یعنی یہ نہیں کہ کچھ ڈالا اور کچھ گرایا اور یا بہت ہی کم ڈال دیا یا بہت ہی اوپر تک بھر کے دے دیا. نہیں، بہت زبردست قسم کی پریزنٹیشن ہوگی، زبردست قسم کی سروس ہوگی کہ جس میں جو پیش کیا جائے گا اس کے برتن اور ان کی چمک اور ان کے اندر جو کچھ ڈالا جائے گا وہ بھی اتنا صحیح اندازے کا ہوگا کہ وہ واقعی دل چاہے اٹھانے کو. کیونکہ بعض اوقات جب ضرورت سے زائد بھرا ہو تو تب بھی کیا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، دل نہیں کرتا لینے کو چیز. اور اگر کم ہو تو بھی انسان کہتا ہے اس سے کیا پیاس بجھے گی، اتنا کم ہے. تو وہ پینے سے پہلے ہی انسان کا دل تھوڑا ہوتا ہے. تو ایسے میں وہاں کیا ہے کہ ان کے اندر جتنا ڈالا ہوا وہ بھی اندازے کا ہے. آپ دیکھیے کہ عام طور پر جب ہم دین مذہب کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم ان چیزوں کے سلیقے کو بھول جاتے ہیں. تو یہ جو زندگی میں سلیقہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. تو جنت میں یہ سارا کچھ، جنت کی نعمتوں میں صرف نعمتیں نہیں ہیں
بلکہ ان کو برتنے کا سلیقہ بھی ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے پاس دولت خوب ہوتی ہے لیکن سلیقہ کچھ نہیں ہوتا. کیا خریدنا کیا نہیں خریدنا، کیا رکھنا ہے کتنا رکھنا ہے، کیا اس کا جو تناسب ہے یا اس کا ریشو جو ہے، اس کی کلر سکیم یا اس کا سٹائل یا انداز بھول جاتا. لیکن وہاں کیا ہے، ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا اور ان سب میں ایسی ہارمونی ہوگی کہ صرف دیکھ کر ہی دل خوش ہو جائے گا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں، جنت میں، کأسن، شراب. پھر وہی بات، یعنی کأس بول کے جو اس کے اندر ہے اس کی طرف اشارہ ہے. کان مزاجها زنجبیلا، ہے اس میں آمیزش زنجبیل کی، سونٹھ کی، جنجر کی، اور مزاج اس میں ملاوٹ. یعنی جنت کے جو چشمے ہیں ان میں ایک کافور جیسا ہے اور ایک جو ہے وہ زنجبیل جیسا ہے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اب وہاں چشمے کی بات ہے، یہاں زنجبیل جو ہے یہ بھی چشمہ ہے کیونکہ آگے آیا ہے عینن. تو جنت کے چشموں کے نام کیا ہو گئے؟ کافور، زنجبیل، سلسبیل. آگے آ رہا ہے عینن، ایک چشمہ، فیہا، اس میں، تسمى سلسبیلا، جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. اب ذرا بول کے دیکھیں نا، سلسبیل، منہ سے بولتے ہوئے بھی مزہ آ رہا ہے. عینن فیہا تسمى سلسبیلا، اور سلسبیل کہتے ہیں شیریں اور خوشگوار پانی کو جو حلق سے بآسانی اترے، بہتا و صاف پانی، یعنی لذیذ مشروب. جنت میں ایسی شراب پلائے جائیں گے کہ جس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی، اور وہ ایک ایسا چشمہ ہوگا جو سلسبیل ہے جس سے وہ ملائیں گے لے کر، یعنی شراب میں زنجبیل کو سلسبیل سے لے کر ملائیں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور گھومیں گے پھرائے جائیں گے ان پر لڑکے، مخلدون جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے. یعنی جنت کے جو سروس دینے والے ہوں گے ان کی یہاں اب خوبی بیان کی جا رہی. اور ولدان جو ہے یہ ولد سے ہے، اور ولد ارلی ٹین ایج کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ینگ بچے. اور یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ایک انوسینس بھی ہوتی ہے، انرجی بھی ہوتی ہے، اور ایک خوبصورتی بھی ہوتی ہے. اور مخلدون کے ہمیشہ اسی ایج کے رہیں گے، یعنی بوڑھے نہیں ہوں گے. اذا رأیتہم، جب دیکھو تم ان کو، یعنی اتنی کثرت سے ہوں گے. بعض روایات میں ہزاروں کی تعداد کا ذکر ہے لیکن کوئی ان کی مجھے اتھینٹسٹی نہیں پتہ چل سکی، اس لیے وہ کوٹ نہیں کر رہی. لیکن یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بہت سے ہوں گے کیونکہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے نا. اذا رأیتہم، جب تم ان کو دیکھو گے جنت میں، حسبتہم، تو سمجھو تم ان کو لؤلؤا، موتی ہیں، منثورا، بکھرے ہوئے. جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ کے بکھری اور ہر طرف ہلچل ہو گئی، ایسے ہی جنت میں ان کے آنے جانے سے اور گھومنے پھرنے سے ایک خوبصورت منظر بھی ہوگا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ یعنی کہ آپ اپنی پرائیویٹ لائف میں جیسے اوروں کی مداخلت کو بعض اوقات ڈسٹربنس فیل کرتے ہیں، لیکن جنت میں یہ اتنے خوبصورت منظر پیش کر رہے ہوں گے کہ ان کی آمد و رفت ایک حسین منظر پیش کر رہی ہوگی، نہ کہ کوئی ڈسٹربنس کریٹ کر رہی ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. اور منصور کا لفظ جو ہے نثر کے لیے ہے، جو کس کے اپوزٹ ہے؟ شعر کے. شعر کہتے ہیں نا منظوم کلام کو، اور نثر کہتے ہیں بکھرے ہوئے کلام کو. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب تم دیکھو، ثَمَّ رَأَيْتَ، وہیں تم دیکھو، نعیمًا، نعمتیں، وَمُلْكًا كَبِيرًا، بہت بڑی بادشاہت، یعنی وہاں ایک بہت بڑی سلطنت کا، مملکت کا منظر تمہیں نظر آئے. دنیا کے بادشاہوں کے ہاں کیا ہوگا جو وہاں پر ایک عام جنتی کو ملے گا، کہ جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو اور اتنے ہزاروں کی تعداد میں اس کے آس پاس اس کے خادم دوڑ رہے ہوں، اور رونقیں ہی رونقیں پھیلی ہوئی ہوں، اور خوشیاں ہی خوشیاں. عالیہم ثیاب سندس، ان کے اوپر سندس کا لباس ہوگا. عالیہم، عالی یہ جو ہے نا، یہ دوسری قرات میں علیہم بھی پڑھا گیا اس کو، یعنی عالیہم دراصل کیا علیہم. اور عالی کس کو کہتے ہیں؟ بلند، یعنی اوپر والا، اپر. ان کے جسموں کے اوپر ثیاب سندس، سندس کے کپڑے ہوں گے. سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، جس کا نہایت باریک اور نفیس کپڑا، بہت لائٹ اور بہت خوبصورت جیسے فری ہو. خضرن، سبز رنگ کا.
اور سبز رنگ کی اپنی ایک رونق ہوتی ہے. اگر آپ کبھی سبز کپڑا پہن کے بیٹھے تو ایسے لگے گا جیسے کوئی روشنی پھوٹ رہی ہے اس میں سے. یعنی اس کا حسن اور اس کی جو فیلنگ ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. ایک عجیب فریشنس ہوتی ہے اس میں. خضرن سبز رنگ کے، وہ استبرق اور موٹا ریشم یعنی دبیز ریشم، دیبا، اطلس اور دیبا کے کپڑے، لباس. وحلو اور وہ پہنائے جائیں گے، اساورا کنگن، من فدت چاندی کے. اچھا سورۃ کہف میں آتا ہے کہ ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور یہاں آتا ہے کہ ان کو چاندی کے. تو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے دلہنیں ہوتی ہیں نا، آج یہ سیٹ پہننا ہے، آج یہ پہننا ہے، آج اس جوڑے کے ساتھ سب سفید چلے گا، چاندی کا چلے گا، آج اس کے ساتھ گولڈ کا چلے گا، اس کے ساتھ یہ نگ ہوں گے، یہ ہیرے ہوں گے، فلاں. جن کو اللہ نے بہت دیا تو وہاں تو کچھ اندازہ ہی نہیں کہ ایک ایک کے پاس کتنا کچھ ہوگا. لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی سونا پہنیں گے، کبھی چاندی پہنیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مکس کر کے پہنیں گے، کیونکہ وائٹ اور یلو کا جو آپس کا وہ کمبینیشن ہے وہ بہت خوبصورت بنتا ہے. وحلو اور خود نہیں پہنیں گے، پہنائے جائیں گے، کیونکہ چوڑی پہننا اور پہنانا جو ہے نا اس میں بھی فرق ہے. یعنی ایک ہوئی ہوتا ہے آپ لے کے خود ہی پہن لیتے، اور ایک یہ تھا کہ کوئی آ کے آپ کو ناز اٹھائے جا رہے ہیں. وحلو اساور من فدت چاندی کے کنگن، وسقاہم ربہم شرابا طہورا اور پلائے گا ان کو ان کا رب پاکیزہ شراب. کتنی قسموں کی شراب گزری لیکن یہ ساری کیا ہوگی؟ پاکیزہ ہوگی. اور ساتھ کہا جائے گا نا جس سورۃ الحاقہ میں آپ نے پڑھا، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ ان ھذا کان لکم جزاء، ان ھذا بے شک یہ، کان ہے، لکم تمہارے لیے، جزاء بدلہ. بدلہ کس چیز کا؟ کوششوں کا. وکان سعیکم مشکورا اور تمہاری کوشش قبول ہو گئی، قابل قدر ٹھہری، تمہاری کوششوں کی قدردانی ہو گئی. اب دیکھیے کہ کوشش تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن اصل تو کوشش وہ ہے جو اللہ کو پسند آ جائے. تو ہم سب کو فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟ ہم جب بھی کوششیں کرتے ہیں تو ہماری فکر بہت شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اچھا جس کے لیے ہم نے کام کیا جس کے سامنے کرے اس کو پسند آ رہا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں. کچھ لکھیں گے، کچھ پڑھیں گے، کچھ پکائیں گے، کچھ کھلائیں گے، کچھ جو بھی کام کریں گے، تو اس میں ہمارا اٹموسٹ کنسرن کیا ہوتا ہے؟ الٹیمیٹ جو ہماری ایک وش ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ جس کو کھلا رہے ہیں وہ تعریف کر دے، یا جہاں پکا کے لگا رہے ہیں لوگ اس کو پسند کر لیں، یا لوگوں کی نظر میں ہم بہت قابل قدر ہو جائیں کہ واہ کیا اس نے ہمیں پکا کے کھلایا یا کیا اس نے کیا. لیکن یہاں کیا ہے کہ اللہ کے بندے سب کچھ اللہ کے لیے کرتے، چھوٹا یا بڑا، اور ان کی فکر کیا ہوتی ہے کہ اتنا خوبصورت کام ہے جو اللہ کو پسند ہو. اب دیکھیں کہ جتنے بھی انسان ہیں نا ان سب کے ذہن بہت چھوٹے ہیں. جو انہیں پسند آئے گا ضروری نہیں کہ وہ اللہ کو بھی آ جائے، اور اگر ان کو پسند آ بھی گئے تو بندوں کو تو معیار ہی بہت لمیٹڈ سا ہے نا. یعنی کہ نہ ہماری نظروں میں وسعت ہے، نہ ہمارے دلوں میں وسعت ہے، نہ ہمارے امیجنیشن میں وسعت ہے. تو ہماری چوائس بھی اور پسند بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی کی بھی کوئی چیز پسند کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں پسند کر لیتے ہیں، ہاں یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت خوبصورت ہے، یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، that's it. لیکن کیا واقعی یہ اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے؟ کتنی دفعہ پلٹ کے ہم سوچتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اس کو بھی پسند آ جائے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ مجھے اس سے جلدی نہ کریں تاکہ اتنا اچھی طرح ہم پڑھیں کہ وہ خوبصورت پڑھا جائے، واقعی وہ یعنی کچھ تو اس کو ٹچ کریں. ٹھیک ہے حق تو ہم نہیں دے سکتے، مگر کچھ تو ٹچ ہو کہ جس سے یعنی سعیکم مشکورہ ہو جائے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہمارا عمل جب پہنچے تو واقعی ہمارا پڑھنا اور پڑھانا جو ہے وہ قابل قدر ہو. ہم صرف ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے اور یہ نہ سوچیں کہ اچھا یہ چیز ہمیں مل جائے تو یہ ہماری منزل ہے. یہ ہماری منزل تو نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ بھی خوشی کی چیز ہے، مگر یہ الٹیمیٹ گول نہیں ہے. الٹیمیٹ گول کچھ اور ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے جب تک کام نہ کریں کام خوبصورت نہیں ہوتے. جب تک ہم لوگوں کو سامنے رکھ کے کام کریں گے نا تو لوگوں کے سٹینڈرڈ کے ہی رہیں گے بس، اور وہ چھوٹے سٹینڈرڈ ہیں سارے. لیکن جب ہم اللہ کی نظر اور اللہ کی خاطر کام کریں گے تو اس کا حسن کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا، اور اس میں بہتری اور اس میں خوبصورتی اور اس کے اندر تک جو بھلائی ہے اور خیر جو ہے وہ ملٹی فولڈ زیادہ ہو جائے گی. اور یہ اصل خوشی کا دن ہے کہ کسی کو کہا جائے ان ھذا کان لکم، یہ تو میں نے تمہارے لیے بنا کے رکھا تھا. جیسے ایسے ہوتا ہے نا، جیسے
کسی کے لیے بہت اچھی کوئی چیز بنا کے اس کو بہت ہم خوشی سے دکھاتے ہیں, دیکھو یہ تمہارے لیے بنایا تھا میں نے, خاص تمہارے لیے, اسپیشلی فار یو, دس از اونلی فار یو, ان ھذا کان لکم, اور کیا ہے جزان, بدلے کے طور پر ہے, تم ہی نے کیا تھا, تمہاری کوششیں ہیں, تم نے خوبصورت کوششیں کی, اللہ نے خوبصورت نتیجہ تمہارے لیے رکھا. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا, اور تمہارا جو دنیا میں بھاگنا دوڑنا جو تھا نا, وہ جو تمہاری دوڑ تھی نا, وہ اللہ کو پسند آ گئی, اللہ نے اس کی قدر کر لی, اللہ نے اس کو قبول کر لیا. اصل بات یقین کی ہے. میں کہتی ہوں اس سے زیادہ خوبصورت منظر کہیں دیکھا نہ ہو انسان نے. یعنی صرف جو امیجنیشن ہے, اگر آپ اس سارے نقشے کو سنتے جائیں اور پینٹ کرتے جائیں تو ہلا کے رکھ دیتا ہے انسان کو. اور جنت کی شراب کو اس لیے بھی عمدہ کہا گیا کہ اس سے نہ سر درد ہوگا اور نہ ہی چکرائے گا کوئی. سورۃ الواقعہ میں آتا نا, لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اور یہ جہاں تک جزا کی بات ہے تو سورۃ اعراف میں آتا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اصل بات عمل ہے, کچھ کرنا ہے. یعنی یہاں اگر کوئی کوشش نہیں دیکھتا, اللہ تو دیکھتا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا جزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا, تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی صبر کے ساتھ اپنا دم گھٹ رہا ہے نا کسی کا, کیونکہ عام طور پہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا صبر کرو, کہتے بڑا مشکل ہے. کیونکہ جنت کی ایک پرائس ہے, ایک قیمت ہے, اور وہ قیمت صبر ہے. صبر کرو گے تو بدلہ پاؤ گے. کوئی بھی کام آپ کریں, اپنی کوئی پسندیدہ چیز کسی کو دیں, تو صرف صبر ہوگا تب آپ جم سکیں گے, اور پھر دے کے مینشن بھی نہیں کریں گے. ورنہ تو کیا ہوتا ہے, ایک دفعہ صبر کر لیتے ہیں اور اگلی دفعہ توڑ بیٹھتے ہیں. ایک دفعہ صبر کر کے دے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد احسان جتا دیتے ہیں کہ سب برابر ہو جاتا ہے. انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا, انا بے شک ہم نے, نحن نزلنا ہم نے نازل کیا ہے, انا کے بعد نحن تاکید کے لیے, یقیناً ہم نے نازل کیا ہے, علیک آپ پر, القرآن یہ قرآن, تنزیلا آہستہ آہستہ کر کے نازل کرنا, تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. تنزیل کس سے ہے؟ باب تفعیل سے. اور ایسا کیوں کیا گیا, تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا, اس کی وجہ پیچھے بتائی گی. لنثبت به فؤادک, تاکہ ہم آپ کے دل کو جما دیں. ورتلناہ ترتیلا, اور سورۃ اسراء میں بھی آتا ہے وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا. کیونکہ کفار کا یہ اعتراض بھی تھا نا, وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, کہ یہ ایک دم کیوں نہیں اترا, اکٹھا کیوں نہیں دے دیا گیا. فرمایا کہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے تاکہ پوری طرح سمجھ آ جائے اور آپ کے دل کو تسکین ہو جائے. اب اس قرآن کو کیوں اتارا گیا, تاکہ آگے لوگوں تک پہنچایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی, بلغ ما انزل الیک من ربک, جو بھی اتارا جا رہا ہے اس کو آگے پہنچاؤ, دوسروں تک لے جاؤ. لہذا کیا کرو, فاصبر لحکم ربک, صبر کرو اپنے رب کے فیصلے تک. یعنی اس قرآن کا آگے پہنچانا کس چیز کا تقاضا کرتا ہے, صبر کا تقاضا کرتا ہے. کبھی انسان کو اپنی بے عزتی برداشت کرنی ہوتی, کبھی فائدوں سے محروم ہونا پڑتا ہے, کبھی مختلف طرح کی پابندیاں برداشت کرنی ہوتی ہیں, کبھی کم پہ قناعت کرنی پڑتی, کبھی انسان کی مقبولیت دفن ہوتی, کبھی شہرت ختم ہوتی, کبھی کوئی کریڈٹ نہیں ملتا آپ کو, آپ جتنی مرضی کوئی کوشش کریں, کبھی کوئی حسد میں ستانے لگتے ہیں, کبھی کوئی آپ کا رقیب بن جاتا ہے, کبھی آپ کو تنقید کا استقبال کرنا پڑتا ہے, کبھی آپ کو لوگ طرح طرح کے تانے دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے کہ اس قرآن کو آگے پہنچانے میں انہیں کیسی کیسی مشکلات پیش آئیں, زبانی تانوں اور باتوں سے لے کر قتل کی دھمکیاں, اور پھر قاتلانہ حملے, اور گھر بار سے نکال دیا گیا. کون سی چیز ہے جو اس رستے میں قربان نہیں کیا آپ نے؟ تو یہ قرآن جو اللہ نے اتارا, اس کو آگے پہنچانے کے لیے حکم کیا ہے, فاصبر لحکم ربک. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پارے کا مرکزی مضمون جو ہے وہ دعوت اللہ ہے, تو دعوت اللہ کے لیے پہلے کیا کیا گیا, جنت کی اور جہنم کی ساری ڈسکرپشن دے کر اور مقصد زندگی ابتدا میں بتا کے یہاں کیا کہا, اس میسج کو آگے کنوے کرنے کے لیے صبر. اور صبر کون کر سکتا ہے, جس کو جنت کے ملنے کا یقین ہو, جس کو اپنے رب پر اعتماد ہو کہ اس کی باتیں سچی ہیں.
ولا تطع، اور نہ تم اطاعت کرو، منہم، ان میں سے، آثمن، کسی گناہگار، او کفورا، یا سخت ناشکرے کی. کسی گناہگار ناشکرے کی بات مت مانو. وہ کیا تھی؟ آپ کو یاد ہے کہ ولید بن مغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آفر دی تھی اور کہا تھا کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ، یہ لوگوں کو یہ سنانا بتانا چھوڑو، ہم تم جتنی چاہتے ہو تمہیں دولت دے دیتے، ہم سے مال لے لو، یہ کام بند کر دو. اچھا، اگر تم عرب کی کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو جس سے تم پسند کرو تو بس اشارہ کرو، ہم تمہیں شادی کرا دیں گے، یعنی جو تم چاہتے ہو مانگو، سب دیں گے، لیکن یہ کام چھوڑ دو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی اور جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہنا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اس کام کو کرنے کے لیے، صبر کے لیے ہمت کہاں سے چاہیے؟ کس چیز سے ہمت آئے گی؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر سے، اپنے رب کا نام لیتے رہو. بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام. صبح میں فجر کی نماز بھی آتی ہے، صبح کے اذکار بھی آتے ہیں. اصیلا، پچھلا پہر، اس میں ظہر اثر آتی ہے اور اذکار بھی آتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے اوقات میں. فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے آگے سجدہ کرو، عشاء کی نماز آتی ہے. وَسَبِّحْهُ، اور تسبیح کرو اس کی، لَيْلًا طَوِيلًا، طویل رات تک. ایک داعی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ سے مضبوط تعلق، ذکر کے ذریعے، نماز کے ذریعے، اور خصوصاً تہجد کی نماز. وَسَبِّحْهُ، یہاں تسبیح کا لفظ نماز کے لیے آیا، فَاسْجُدْ بھی نماز کے لیے آیا، وَاذْكُرْ بھی نماز کے لیے آیا. تو یہاں سے نمازوں کے اوقات بھی پتہ چل رہے ہیں، اور نماز کے علاوہ بھی، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ نماز کے بعد بھی ذکر کرو. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور طویل رات تک. یہ وہی بات ہے جو پیچھے سورۃ المزمل میں دہرائی گئی تھی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو یہی ہے وسبحہ لیلا طویلا. اور سورۃ اسراء میں بھی آتا ہے ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، ان ہؤلاء، بے شک یہ لوگ. کون لوگ؟ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد بھی ایک داعی کو جن لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے. یہ سب لوگ یحبون العاجلہ، دنیا سے محبت رکھتے ہیں، جلدی ملنے والی چیز کی محبت میں مبتلا ہے. کیونکہ جب انسان دین کا کام کرتا ہے نا تو بہت زیادہ بعض اوقات تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ لوگ جب دین سے بے رخی کرتے ہیں، دنیا میں مشغول ہیں اور دین کے لیے وقت ہی نہیں، تو اس وقت انسان کے اندر ایک بہت تکلیف ہوتی ہے. آپ ایک ایک کے گھر میں جا کے بلاتے ہیں، آپ ایک ایک کو فون کر کے بلاتے ہیں، آپ ایک ایک کو طرح طرح کے مشورے دے کے اور فیسیلیٹیٹ کر کے اور کہتے ہیں کہ کسی طرح پہنچو، آؤ، بیٹھو، کچھ تو سیکھو. ان کو کہتے ہیں جی کیا کریں، بہت کام ہے، وقت نہیں ملتا، بہت مصروفیت ہے، دنیا کے جھمیلے بڑے ہیں، یہ کام ہے، کتنی چیزیں سناتے ہیں لوگ. تو اس پہ کیا کہا گیا؟ صبر کرو. اصل بات یہ کہ یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں، یہ دنیا کی محبت ان کو اس طرف نہیں آنے دیتی. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ، اور وہ چھوڑے ہوئے ہیں اپنے آگے یا پیچھے، یومًا ثقیلا، وہ بھاری دن، وہ بہت بڑا سخت مصیبت کا، قیامت کا دن، اس کو بھولے ہوئے ہیں. یہ ہے اصل مشکل. اور یہ کتنی سچی بات ہے، ہر دور میں، صرف اہل مکہ کے لیے نہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ عاجلہ. اور کس کو بھولے ہوئے؟ آخرہ، وہ تو کل آئے گی. ساری صبح سے لے کے رات تک کے ساری بھاگ دوڑ، سارے غم، ساری پریشانی کس کی؟ کس کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں؟ صرف دنیا. کیا مرنا نہیں؟ بھول گئے ہم؟ مرنا بھی ہے، اس کے لیے بھی تیاری چاہیے، لیکن وہ تو کل مریں گے نا، ابھی تو آج کا مسئلہ حل کریں. یہ کہتی ہے کہ انہوں نے کسی کو درس پہ آنے کے لیے بلایا تو انہوں نے کافی سمجھا ان کو کہ آپ آ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، صرف قرآن کی کلاس میں آ جائیں. تو کہہ لیں گے میں بہت مصروف. ان کا کہ کیا کہہ لیں، میرے پاس اتنا کام ہے کہ مرنے کا بھی وقت نہیں میرے پاس. لیکن موت تو وقت نہیں پوچھے گی. ناشکری ہے نا، یعنی جو کچھ ہے وہ سوچتے نہیں کہ کچھ ہے، ہر وقت نہ ہی کی رٹ لگی ہوئی کہ کچھ نہیں. فرمایا نحن خلقناہم، کہاں بھاگیں گے، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ کیسے بھول جاتے؟ پیچھے بھی آیا نا، شروع میں آغاز سورت میں بھی کیا تھا؟ ہم نے مخلوط نطفے سے پیدا کیا. اختتام پہ بھی کیا فرمایا؟ نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم ہی کو بھول گئے. وشددنا اسرہم، شددنا، شدید میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ مضبوط، قوت. مضبوط باندھا ہم نے، اسرہم، ان کے بندھن کو.
ان کے جسم کو مضبوط باندھا ہے، یعنی ہڈیوں کو مسلز کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ اور مختلف اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ خوب کس کے جوڑ دیا۔ اب دیکھیں کہ اگر ہمارے جوڑ ذرا بھی ڈھیلے ہوں تو ہم کوئی کام کرنے کے قابل نہ ہوں۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی ڈھیلا چھوڑ دیں تو کس طرح لٹکنے لگتا ہے نا جسم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسی فلیکسیبل، اس کو ڈھیلا بھی رکھا ہے اور اس کو کس بھی دیا ہے، اس طریقے سے مضبوط باندھا ہے کہ انسان چیزیں اٹھا رہا ہے، رکھ رہا ہے، پھینک رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اور اس کا جسم مددگار ہے اور ساتھ دے رہا ہے، تبھی وہ کچھ کر پاتا ہے۔ لیکن اس ساری نعمت کے ساتھ ہم صرف دنیا 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 بس۔ یہ کس نے جسم بنایا اور کس نے باندھا؟ کس نے اس کو اس قابل بنایا کہ ہم کچھ کر سکیں؟ نحن خلقناہم، یہ ہم نے دیا تھا ان کو جسم، وشددنا اسرہم، یہ ہم نے مضبوط باندھا تھا، وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں بدلنا امثالہم، ہم ان کی شکلیں بدل کے رکھ دیں، ہم ان کو ایسی بیماریاں لگا دیں، ہم ان کو ایسے حال میں پہنچا دیں۔ اور بڑھاپا تو خود گواہ ہے کہ انسان کی ساری مضبوطی اور طاقت اور گٹھا ہوا جسم کس طرح خود بخود ڈھیلا ہو کے بیکار ہو جاتا ہے اور انسان اپنے اٹھنے بیٹھنے سے بھی عاجز ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، بالکل تبدیل کر کے رکھ دیں ہم ان کو۔ إِنَّ هَذِهِ تَذْکِرَہ، یہ سب نصیحت ہے۔ کیا؟ یہ سورت، یہ آیات اور یہ ذکر جو ابھی گزرا ہے کہ دیکھو یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا شکر بھی کرو، اس کا حق بھی ادا کرو، اور اس سے وہ کام لو جو اللہ چاہتا ہے، اور اگر تم نے وہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے اور اس کا سارا حال بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھیں بیٹھے بٹھائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، بیٹھے بٹھائے بعض اوقات لوگوں کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے انسان کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے جسم اکڑ جاتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ کل میں صبح اٹھی اور یہ میرا ہاتھ موڑ ہی نہیں رہا تھا، صرف ایک چھوٹی سی انگلی کا چھوٹا سا جوڑ، میں سوچی کہ اسے کیا ہوا ہے، کوئی مجھے سمجھ ہی نہ آئے، میں کہوں ٹوٹ گئی یہ انگلی، کیا ہوا ہے، سوجا بھی نہیں، ٹوٹ بھی نہیں سکتی، لیکن بالکل ایسے پہ جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی، اتنی اسٹیف، اور مجھے کوئی ریزن سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کہا کہ شاید رات میری کہیں دب گئی ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے، وداؤٹ نوئنگ اینی ریزن، اور الحمدللہ آج بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، جیسے کچھ گزرا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دہانی کراتا ہے نا، ویسے ہم کب توجہ کریں کہ اللہ نے ہمارے جوڑ بھی بنائے۔ کل سارا دن جوڑوں کی مجھے ایسی قدر ہے، اور پڑھانا بھی وہ تھا کچھ جوڑوں سے متعلق، تو جو مجھے سمجھ آئی کہ یہ کیسا ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ جسم کام کرنے کے قابل بنایا ہوا ہے، وہ چاہے تو کسی وقت بھی اکڑا کے رکھ دے، اور میں نے اس پہ ہر طریقہ کیا، ہر طرح دبایا، اس پہ یہ دوا لگا وہ لگا، کچھ بھی اثر نہیں کیا، اتنا سا فرق نہیں پڑا، اور جب اللہ نے چاہا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سب اصل میں اس کا دیا ہوا ہے جس کی ہم قدردانی نہیں کرتے، اور وہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگا کے ہمیں یاد کراتا رہتا ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا تمہارے پاس، اسے واپس لینا ہے مجھے، اور جب چاہے گا لے لے گا۔ وہ اذا شئنا بدلنا امثال، آپ دیکھیں بعض اوقات خدا نہ خاصہ ایسی تکلیف ہوتی ہے نا کہ انسان بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، گردن ایک طرف لگ جاتی ہے، چال بدل جاتی ہے۔ یہ جو حالت بدلنا ہے نا، امثال میں دونوں چیزیں آتی، شکل اور حالت، یعنی شکل چہرے کی اور حالت جسم کی، کہ آپ پاؤں یہاں رکھنا چاہتے ہو وہ لڑک کے وہاں جا رہا ہے، آپ کا جسم اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، اینی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ملا ہے اس پہ شکر کرو، یہ ایک بہت نصیحت کی بات ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، یعنی ان نعمتوں کا ذکر جو ہے، یا یہ سورت اور یہ سب کچھ جو کہا گیا۔ فمن شاء، تو جو کوئی چاہے، اتخذ، بنا لے، الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنائے۔ رب کی طرف کا راستہ کون سا راستہ ہوتا ہے؟ نیکی کا راستہ، خیر اور بھلائی کا راستہ، مثلا یعنی جس کو آپ ہدایت کا راستہ کہتے ہیں، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، اور وہ راستہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، سورۃ الفاتحہ آیت 6۔ تو ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا۔ دیکھیے جانا تم نے ویسے بھی ہے نا اللہ کی طرف، جانا ہے نا، سب نے جانا ہے۔ ایک ہے
کہ ہمیں لے جایا جائے گا، اٹھا کے لے جائیں گے، اور ایک یہ کہ خود چلیں، خود اپنی مرضی سے اپنے رب کی طرف چلیں، اور رب کی ملاقات کا ایک شوق پیدا ہو جائے دل میں، اور اچھے اچھے کام کریں. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سڑک پر جائیں، آپ اپنے گھر کے اندر، آپ اپنی نیت، اپنے ارادے، اپنے خواہش سے نیکی کے کام، جیسے پیچھے آئے نا ابرار کی بات، اور تو وہ نیکی کی ہر وقت ایک طلب. تو ہر وہ کام چاہے چھوٹا راستہ ہو چاہے بڑا، مثلا آپ حج پہ جا رہے ہیں تو ایک لمبا راستہ ہے، آپ نماز کے مصلے تک جا رہے ہیں، کلاس روم تک آ رہے ہیں، قرآن اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کو کھانا دینے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے راستے. تو جس کا دل چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سارے رستوں سے انسان کو ملتا ہے نا، نماز سے بھی ملتا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، کھانا کھلانے سے بھی ملتا ہے. وہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر تم اسے کھلاتے تو مجھے وہاں پاتے، وہ بیمار تھا تم اسے پوچھتے تو تم مجھے وہاں پاتے. تو اللہ تعالیٰ تو مختلف نیکی کے کاموں کے ذریعے بندہ اس کو پا لیتا ہے. تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا رستہ بنا لے، یعنی اس کی خوشی اور رضا کے کام کرے، ورنہ یہ سب کچھ واپس چلا جائے گا. اور پیچھے ہم پڑھ بھی چکے نا، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اور لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے. اگر ہم نہیں اس کے دین کے کام کریں گے، کسی اور سے وہ کام لے لے گا، کسی اور کو اٹھا لے گا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وما تشاءون، اور نہیں تم چاہتے، الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ، کہ اللہ چاہے. تمہارے چاہنے سے نہیں کچھ ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور اللہ کب چاہتا ہے؟ تو بندے کے اندر وہ طلب دیکھتا ہے کہ بندہ سچا ہے. وہ ایک قصہ میں نے کہیں سنا تھا، معلوم نہیں سچ ہے یا نہیں، کہ کچھ لوگ حج پر گئے تو طواف کر رہے تھے. ایک بندے کے بارے میں اللہ نے اسے حکم دیا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، اوروں کا میں عبادت قبول کروں گا، تمہاری نہیں. تو اس نے کہا میں نہیں نکلتا، کیونکہ تیرے تو اتنے سارے بندے ہیں تو میرا کوئی اور رب نہیں. کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس کو کہا کہ اچھا جا تو جو تو مانگتا ہے. انسان سے کتنی بھی بڑی غلطی ہو، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، کتنی بھی بڑی مایوسی شیطان دل میں ڈالے کہ نہیں تمہاری دعا نہیں سنی جانی اور تمہارا کوئی عمل قبول نہیں اور تم تو کبھی جنت میں جا نہیں سکتے، شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے نا، ہر ایک کے اندر ڈالتا ہے. نہیں تمہارا کوئی کام قبول نہیں، تم نے کوئی سیدھا کام کیا ہی نہیں، کوئی نیت تمہاری ٹھیک تھی نہیں، اچھا کیا پتا تمہاری قسمت میں جنت لکھی نہ ہو، تم اصحاب الیمین میں سے ہو ہی نہ، پھر کیا ہوگا، اور تمہاری تو گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اب معاف بھی نہیں ہو سکتے، اور وغیرہ وغیرہ. جب بھی شیطان ایسے وسوسے ڈالے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی، اگر آپ نے مجھے بائیں ہاتھ والوں میں لکھا نا، آپ دائیں میں لکھ دیں، میرے گناہ ہیں تو تو معاف کر سکتا ہے، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، بس تو معاف کر دے، اور اگر ہماری قسمت میں جنت نہیں تو کر دے. تو جتنا کوئی بلبلا کے اللہ سے مانگے گا اللہ دے گا اس کو. ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنی طلب میں سچے ہو جائیں. اگر ہم سچے ہو جائیں گے نا تو اللہ بھی ہمارے ساتھ پھر ویسے ہی معاملہ کرے گا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ اس لیے نہیں کہا کہ ہم پھر ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ، یہ اس لیے کہا کہ اور توجہ کریں. ان اللہ کان علیما حکیما. یہ کیوں کہا علیما حکیما؟ کیونکہ اس کو پتا ہے نا کہ اس کو کیا دینا چاہیے، وہ خوب جانتا ہے، وہ خوب حکمت والا ہے. یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتا ہے اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے، وہ جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کر دے گا. رحمت کیا ہے اس کی؟ جنت. جنت کو کیا کہا تھا؟ انتی رحمتی، تیرے ذریعے جس کو میں چاہوں گا اس پر رحم کروں گا. یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کر لے گا. والظالمین، اور جہاں تک ظالم ہے، ظالموں کا جہاں تک تعلق ہے، اعد لہم عذابا علیما، ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ظالموں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، بڑی سخت سزا ہے. تلاوت. یہ جب آیت میں تلاوت سن رہی تھی تو اس میں مجھے خیال آ رہا تھا کہ کچھ لوگ اپنے جسموں کا اتنا خیال رکھتے ہیں، اتنی اچھی ان کی ہیلتھ ہوتی ہے، بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، سردی میں بھی جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، گٹھے ہوئے جسم ہوتے ہیں، پھر ان جسموں کے ساتھ کیا کام لیتے ہیں، کدھر جا رہے ہوتے ہیں، اور انہی جسموں کے ساتھ پھر اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے تھے. کبھی لوگوں کے کراؤڈز دیکھ کر کس طرح اچھل کود کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں، اور پھر کہاں لگا رہے ہیں، کدھر؟ جس نے دیا اس کو بھول گئے. رزق وہ دیتا ہے، کھاتے اس کے دیے میں سے، پیتے اس کے دیے میں سے ہے، نیند وہ دیتا ہے، سکون وہ دیتا ہے، طاقت وہ دیتا ہے، اور ساری قوتیں کہاں لگائی ہوئی ہیں؟
یحبون العاجلہ صرف عاجلہ کے لیے اور بس ختم، اور بھول گئے آخرت جو ہمیشہ کے لیے. اور یہ جو ما تشاؤنا کی بات ہے نا، آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات چیز آپ کے ہاتھ کی ریچھ میں پڑی ہوتی ہے نا، کوئی نیکی کا کام وہ سامنے رکھا ہوتا ہے، 10 دن رکھا رہتا ہے، توفیق نہیں ہوتی نا، نہیں کر سکتے، اس وقت استغفار کرنی چاہیے. بعض اوقات ایک اتنا ضروری کام ہوتا ہے، چیز سامنے رکھی ہوتی، کوئی کھانے کی چیز، پینے کی چیز، دوائی کرنے کی چیز، ٹیلی فون سامنے رکھا ہوتا ہے، اللہ نہیں توفیق دیتا، آپ ایک کال نہیں کر سکتے کسی کو کہ آپ کر کے اسے کہیں کہ اچھا تم یہ ادھر آ جاؤ، یہ پڑھو، یہ سیکھو، یا کوئی نیکی کا کام کرو. یہ وہ توفیق دیتا تو ہم یہ کرتے ہیں. تو ہم جتنی مرضی خواہش کریں، ہم یہ بھی کریں، وہ بھی کریں، وہ بھی 100 منصوبے بنائیں، وہ نہیں توفیق دے گا، کچھ نہیں کر سکتے. تو اصل نقطہ کیا ہے؟ اسی کی طرف رجوع. ادھر سے ہی آئے ہو، ساری زندگی ادھر ہی لوٹو، اور آخر میں بھی ادھر ہی جانا ہے. چوائس آپ کی ہے، توفیق اللہ دے گا، اور اتنی دے گا جتنی آپ کی طلب ہوگی. اور یہی آزمائش ہے، یہی چوائس آزمائش ہے، یہی امتحان ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں. اللہم انی اسألک من الخیر کلی عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.